کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جن مجھ سے قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہہ دیا ہے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جان رمضان میں میں ہوں زہیب حسن، نادیہ خان ہے، اور آج قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن اس طرح ہے کہ آج ناطق قرآن پر حملہ ہوا ہے، بولتے قرآن پر حملہ ہوا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر حملہ ہوا ہے۔ مسجد کوفہ سے آج آذان کی آواز سنی گئی اور علی نے آج آذان دی ہے، مولا کائنات نے، علی المرتضیٰ نے آذان دی ہے۔ مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں علی، اور ان کا قاتل اوندھا پڑا ہے، سو رہا ہے۔ علی آذان دیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے علی اس ملعون کو اٹھاتے ہیں، وہ سو رہا ہے، اوندھا پڑا ہے، اس کو کہتے ہیں اٹھ، وہ کام کر جو تو کرنے آیا ہے۔ علی تکبیر پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور وہ ملعون ابن ملجم علی پر وار کرتا ہے اور علی زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ علی ہے جو سلونی کہتے ہیں۔ دنیا میں، ورلڈ ہسٹری میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ یہ وہ علی ہے جو ہمیشہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی ان کے اندر ایک خواہش تھی، اور علی کے اندر یہ اضطراب تو تھا، یہ سوچ تو علی رہے تھے کہ میں تو ہر جنگ میں جب بھی دشمن میرے مد مقابل آیا ہے تو بچ کے نہیں گیا ہے، تو شہادت کا رتبہ کیسے ملے گا؟ لیکن وہ علی کیا، وہ ان کی دعا ہی کیا جو پوری نہ ہو۔ رب کریم کی بارگاہ میں علی نے دعا کی کہ شہادت کا رتبہ ملے، اور مسجد کوفہ میں پھر علی پر حملہ ہوتا ہے۔ 3 دن علی مولا کائنات بستر علالت پر ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ اور نادیہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 40 ہجری کا یہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے آغاز سے ہی مولا کائنات نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس رمضان میری داڑھی خون سے سرخ ہوگی، یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ ام کلثوم ان کی صاحبزادی ہیں، آج افطار انہوں نے اپنی صاحبزادی کے گھر کیا ہے، اور مختصر کیا افطار، علی کا کیا افطار، نمک ہے، افطار کے لیے نمک رکھا ہوا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے۔ ام کلثوم کہتی ہے روٹی رکھی ہوئی ہے، تو علی کہتے ہیں کہ ام کلثوم بیٹی یہ 3 چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ میں 3 چیزوں سے افطار نہیں کرتا، ایک چیز اٹھا لو۔ تو ام کلثوم نمک اٹھا لیتی ہے، تو علی کہتے ہیں بیٹا یہ دودھ اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا۔ تو آج بڑی قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کا دن ہے۔ علی وہ ہیں جنہیں رسول نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ علی وہ ہیں جنہوں نے رسول سے سیکھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایسے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں۔ علی سے لوگ پوچھتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کا علم جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو، لیکن پوچھنے والے پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں اس لیے کہ ایسا سوال پوچھے کہ علی کو جواب نہ آئے، علی لاجواب ہو جائے۔ لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ علی ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو مولا کائنات کی شخصیت پر ہم نے آج بات کرنی ہے، اور وہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ تو بات ہوگی۔ پھر 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوتی ہے، اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، تو 21 رمضان کو بھی ہم ذکر کریں گے، 19 رمضان کو بھی ذکر ہوگا، اور یہ ذکر محمد و آل محمد کا تو ہوتا ہی رہے گا۔ بہت کچھ ہے کہنے کو،
بہت کچھ ہے کہنے کو. یہ ٹرانسمیشنز کم ہو جائیں گے اگر ہم روزانہ ٹرانسمیشنز کریں, تب بھی علی کی ثنا نہیں کر سکتے, علی کے مصائب نہیں پڑھ سکتے ہم. تو آغاز کریں نادیہ. جی ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید قمبر عباس نقوی. علامہ صاحب تشریف لائیے. بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کا ہوا. مفتی نوید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہیں حامد رضا قادری. ماشاءاللہ کیا آپ نعت خوانی کرتے ہیں؟ آئیے تشریف رکھیں. ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. جہان رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے. مولا کائنات شب ضربت کی ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے فرمائیے گا مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں ذرا, جو لوگ نہیں جانتے ابھی بھی, ان کی کیا ہے شخصیت کے پہلو, ذرا اجاگر کیجیے. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت آپ ذرا اندازہ لگائیے تو ولادت ہے کعبۃ اللہ میں, اور نام رکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے علی نے دیکھ کر آنکھیں کھولی ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آغوش اسلام میں ہے, آغوش نبوت میں ہے, اور آپ کی ساری تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں اعلان نبوت فرمایا ہے, تو اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا ان میں مولا علی ہیں. سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والی یا تو سیدہ خدیجہ ہیں یا مولا علی ہیں. اور آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے کہ ہر مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو ذات علی نظر آئے گی. علی وہ ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا قرار دیا. غدیر کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. علی وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کئی صحابہ کو حضور نے بھائی کہا, لیکن کسی نے جواباً حضور کو بھائی نہیں کہا. یہ جرت کسی نے نہیں کی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جنہوں کو نبی علیہ السلام نے بھائی کہا اور حضور نے نبی کو بھائی کہا. اور خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اپنے اشعار ہیں, محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ السید الشہداء امی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں, اور سید الشہداء امیر حمزہ وہ میرا چچا ہے. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں. علی کی کیا کیا عظمت, کیا کیا شان بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنی جان قرار دیا, اپنا نفس قرار دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ علی نفس پیغمبر ہے. تو جب علی کی اتنی عظمتیں ہیں, اتنی شانیں ہیں, وہ اتنا بڑا ہے کہ علی کی بڑائی ہم بیان کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں, علی کو بلند نہیں کر سکتے. یہ 3 دن ذکر ہوتا رہے گا. اللہ صاحب آپ فرمائیے. جی اللہ صاحب ایڈ مائک سے جی آج 19 رمضان ہے. جی جی آ رہی ہے. 19 رمضان یوم ضربت علی کے حوالے سے, چونکہ آج فجر کی نماز کے بعد مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اس ظالم نے, قاتل نے, اللہ اس پر لعنت کرے, اس نے ضرب لگائی. مولا کائنات کی ذات گرامی کو محدود کیا نہیں جا سکتا, ذکر ان کا محدود ہو نہیں سکتا. ان کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات. وہ کائنات کے مولا ہے. جو کائنات کا مولا ہو اس کو سارے کے سارے سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے, درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے, لیکن ان کی عظمت کو جو ہے وہ محدود نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کا تعارف کروایا, وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن نے اس طرح سے کہا کہ قل کفی باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے اوپر اعتراض یا سوالات اٹھا رہے تھے کہ آپ کی گواہ کون ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اللہ نے ایک جواب دیا
دو مقام پر. ایک جگہ کہا قل کفا باللہ ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. ایک جگہ کہا کہ قل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم، تمہارے لیے، تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب علم کتاب اگر کسی کے پاس ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے. اور تمام کی تمام تاریخ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو خلفائے راشدین کا دور دیکھیں اور اس کے بعد بھی دیکھیں، اس سے ماقبل بھی دیکھیں، تو تمام کے تمام اصحاب نے اگر کبھی بھی علم کا مسئلہ آیا اور انہوں نے کبھی بھی مدد حاصل کرنی چاہی تو مولا کو بلایا، اور ہر وقت انہوں نے جو ہے نا مولائی سے اپنے فیصلے کرائے. یعنی چاہے دور حکومت ہو، چاہے وہ قضاوت کے معاملات ہوں، چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر، اگر علم کہیں ہے تو وہ کتاب علم جو ہے وہ مولا کائنات کے پاس ہے. اور مولا کائنات کی ذات گرامی مطلب بڑا مشہور واقعہ ہے، لولا علی لہلک العمر. وہ ان کی اپنی یہ بیان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس کے پاس علم ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے. اور ان کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا بھی کہ انت اقی فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی پلٹ کر یہ فرمایا. بالکل ایسی، بالکل ایسی. تو علامہ صاحب یہ تو بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا رہے گا 3 دن، کل بھی ہم یہ ذکر کریں گے اور 21 کو بھی ہم ذکر کریں گے. آج جو ہمارا ٹاپک اس پہ ہم بات کریں گے جنات پہ، جنات کی حقیقت. کچھ لوگ مانتے بھی نہیں مفتی صاحب، کہتے ہیں کچھ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جنات ہوتے ہی نہیں. خاص طور پہ کہ جو سائنس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں تو اس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جو آیات تلاوت ہوئی، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. نبی علیہ السلام مکہ سے طائف جا رہے ہیں، طائف سے واپسی پر ایک مقام پر نبی علیہ السلام نماز میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں. جنوں کا گروہ آتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہم نے عجیب قرآن سنا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں. اور ذرا آپ دیکھیے تو قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. من الجنت والناس قرآن میں ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر جنات کا تذکرہ کیا گیا. جن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے جن اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں آگ سے روایات کے مطابق، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، شریر بھی ہیں اور شقی بھی ہیں اور سعید بھی ہیں. اور جنات کے وجود کا جو آپ نے سوال کیا نا، کوئی آدمی انکار کرتا ہے یعنی جنات کا، تو جنات کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. جنات کے اسی طرح سے ملائکہ کا انکار کرنے والا کوئی آدمی ملائکہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جنات موجود ہیں، وہ اپنا انسانوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ موجود ہوتے ہیں، ویران جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. اور ان میں جو اچھے جنات ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں، اور جو برے ہیں، شریر ہیں، وہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں، ظاہر ہے انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو بہرحال جنات کا وجود جو ہے نا، وہ اس کو تسلیم کیے بغیر ایک مسلمان کے لیے چارہ کار نہیں. اللہ کا قرآن گواہ ہے، نبی علیہ السلام کے متعدد فرامین ہیں. اور ایک اور بات، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بہت لمبی عمریں پاتے ہیں یہ. اور پھر ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے، ان میں توالد و تناسل، ان میں نکاح، ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی جو ہے نا وہ بس انسانوں کو نظر نہیں آتے. نظر اس لیے نہیں آتے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے. کچھ انسانوں پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن اکثریتی یہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود بہرحال. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیک نکاح بھی، اور وہ یعنی کیسے سب کچھ طرح، جی سب کچھ ان کا سلسلہ دیکھیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، ان کے نکاح ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. ان میں مذکر ہے، مؤنث ہے، سب کچھ ہے. وہ فرشتوں میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا. فرشتے اللہ کی الگ مخلوق ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ نوری ہیں، یہ ناری ہیں. اور یہ رزق کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ رزق جیسے ہم رزق لیتے ہیں، یہ رزق کماتے ہیں. ان کے یہاں سارا سلسلہ ہوتا ہے. یہ مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ رزق اٹھاتے ہیں. یہ انسانوں کا بچا ہوا بھی کھاتے ہیں. مختلف چیزیں ان کے رزق کے حوالے سے جنگلوں میں، بیابانوں میں. یہ انسانی آبادی سے زیادہ تر دور رہتے ہیں، انسانی آبادی میں بہت کم آتے ہیں. آج کل تو انسانی آبادی میں بہت زیادہ جنات نظر آتے ہیں. یہ سب جھوٹ فراڈ ہوتا ہے. یعنی
آپ کو کسی نے ڈرا دیا جی آپ کے ساتھ دیوار سے کوئی نکل آیا، عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ نظر آ ہی نہیں سکتے یا کسی کسی کو نظر آتے بھی ہیں؟ کسی کسی کو نظر آتے ہیں۔ یہ کون سے نبی لوگ ہوں کریم گے صلی خاص اللہ علیہ جن کو نظر وسلم آتے کے ہیں؟ ساتھ 5 مرتبہ جنات کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جنات کا آنا، یہ سب ثبوت ہمارے پاس کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے بزرگ بھی ہیں جو علماء ہیں بڑے بڑے، کہ وہ جب پڑھاتے ہیں بیٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید یا احادیث، تو وہ اس نشست میں بھی آ کے جنات شریک ہوتے ہیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب آپ بتائیے مجھے، یعنی جنات کا تصور اور اس سے ڈینائل، اور پھر ایک حمزات کا بھی ایک تصور ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ اس بارے میں بتائیے جی۔ وہ ایک مختلف چیز ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے بھی مفتی حسن نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ جن ایک اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم انسان مخلوق ہے، جیسے دوسری مخلوقات ہیں، اسی طریقے سے جن جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اسی طرح ان کو مخاطب کیا ہے جس طریقے سے انسان کو مخاطب کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ یعنی مقصد تخلیق انسان، مقصد تخلیق جنات، اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ عبادت کے لیے، تم کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا گیا، اور وہ بھی عبادت کے لیے اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا انکار کرنا تو مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن کی ایک آیت کا انکار قرآن کا انکار، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا انکار تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ درجنوں آیتیں جو ہے نا یہ مختلف انداز میں جو ہے قرآن میں موجود ہے جنات کے حوالے سے۔ یہ الحمدللہ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ وہ موجود ہیں، ان کا وجود موجود ہے اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر پھر 2 قسمیں ان کی ہوتی ہیں، جس طرح انسان میں 2 قسمیں ہیں، بالکل، اچھے برے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ کچھ فرما بردار ہیں اللہ کے، توحید پرست ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی ہے، کچھ منکرین ہیں، نافرمان ہیں، کچھ توحید کے منکر ہیں۔ کسی نے توحید کی جو ہے نا وہ بات کو مانا، رسالت کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے انکار کیا، کسی نے اقرار کیا۔ اور یہی وجہ بھائی، جب پہلا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو جس وقت اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا، تو مختصر میں بتا دیتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ بھی جناتوں میں سے تھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، چونکہ وہ منکر ہوا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ نافرمان ہو گیا۔ اب اس نافرمانی کے اندر دونوں گروہ موجود ہیں، یا معاشر الجن والانس، دونوں سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس جیسے انسانوں کے پاس رسول آئے، اسی طرح جناتوں کے پاس بھی رسول آئے، ہدایت۔ تو آخرت کے اندر جس طرح انسان سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کیا میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، تمہارے پاس کیا میرا نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کیا میرا رسول نہیں آیا تھا، تمہارے پاس میری کتاب نہیں آئی تھی، تمہارے پاس میرا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا، تم نے پھر انکار کیوں کیا، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح ان سے بھی سوال ہو جاؤ۔ اور پیغام تو انبیاء ہی لے کر آئے نا، جی، جنہوں کو بھی پیغام انہوں نے، بالکل۔ اس کا مطلب ان سے بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کے اندر راستے میں ایک کنویں کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ پیدا ہوا پانی کے حوالے سے، اس میں مولا کائنات نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے ان سے، اور ان کو مطلب ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا ہے، قتل کیا ان کو، چونکہ وہ منکرین تھے، کافرین تھے۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ نیک ہیں، وہ صالح ہیں، وہ کسی کو جو ہے نا وہ پریشان نہیں کرتے۔ لیکن جو منکرین ہیں وہ خبیث ہیں، وہ شیطان ہیں، وہ شیطانیت ہے۔ تو اب وہ جو شیطانیت کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پھر انسان کو جو ہے نا مختلف انداز میں تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، میرے رب نے کہہ دیا قرآن میں، اس ضعیف ہے یہ آپ پر قابو نہیں پا سکتا، انسان پر یہ حاوی نہیں ہو سکتا، تنگ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہوں ان کے لیے سنا گیا کہ جی یہ
جنات کو جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں، چلے کاٹ کے جن ہم نے اپنے قبضے میں کر لیے، ان سے جو ہے جو سنتے ہیں ایسا کہ موکل بنا کے بھیج دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، یہ سارے کام جنات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ اسلام سے پہلے جب وہ ابھی جو آیتیں تلاوت ہوئی قاری صاحب نے بھی کی، ان آیات کے نزول سے پہلے یہ جنات اوپر آسمان کے قریب جاتے تھے اور آسمان کی خبریں لا کے نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن اب ان کا جانا بند ہو گیا۔ اب اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو آگ کا ایک انگارہ جو ہمیں ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے وہ جنات کو بھگا دیتا ہے، وہ اس طرف قریب نہیں جا سکتے، تو لہٰذا یہ کوئی آسمان کی خبر تو اب دنیا والوں تک پہنچانے سے رہے۔ چونکہ ملائکہ آپس میں بات کرتے تھے تو یہ ملائکہ کی بات سن لیتے تھے، لیکن اب ایسا نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جنات کو کچھ لوگ اگر اپنے کسی عمل کے ذریعے قابو کر لیں، یعنی ان سے کوئی کام لے لیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اکثریتی جھوٹ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی جو ضعف الاعتقادی ہے اس کا فائدہ، بالخصوص خواتین کا فائدہ اٹھا کے پیسے ہینٹنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ مختلف جاہل قسم کے عاملین غلط کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی عامل غلط کام کر کے کوئی ایسا جن کے ذریعے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جیسے آپ نے کالا جادو کہا کہ تو یہ صریحاً کفر ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اکثریتی کیا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو، کسی مرد کو بتا دیا کہ تیرے اوپر تیری بیٹی نے، بہو نے، تیری بہن نے، فلاں نے جادو کر دیا، ساس نے، سسر نے، یہ کیا ہے؟ یہ سب پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اور اس میں جنات بیچاروں کو بھی جو ہے نا وہ بدنام کیا جاتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے جی وہ آپ ذرا آ کے چیک کر لیں ہماری بلڈنگ میں کوئی جنات تو نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ریئل بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک بلڈنگ میں گیا، وہ ہمارے جاننے والے تھے، پوری بلڈنگ میں ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کوئی جن نہیں ہے، پھر بھی ہم نے قاری صاحب سے کہا ذرا سورہ یاسین پڑھ دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، سورہ جن پڑھ لیں، پڑھوا دیا۔ تو اب ان کو پھر بھی ہم پہ اعتماد نہیں آیا، تو وہ کسی عامل کے پاس گئے، اس نے کہا جی 10 گائے چاہیے، پھر 10 گائے سے کم ہوتے ہوتے 2 گائے پہ آ گئی، 5 بکرے ہوں گے تو یوں کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جنات نکالیں گے۔ تو اب وہ پھر میرے پاس آیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی وہ تیرا وہم ہے، اس وہم کو دور کر، جنات نہیں ہے۔ اس طرح سے جنات آ کے وہاں بیٹھ گئے کہ تجھے ہی تنگ کر رہے ہیں، کہ ہماری چیز غائب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی تم رکھ کے بھول گئے ہوگے، ذرا درود شریف پڑھو، مل جائے گا۔ پہلے جو ہے نا وہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ معاملات کو درست کیسے کریں یہ بتائیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیسے جنوں سے بچا جائے جو شرپسند جن ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل، نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادات کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتیں یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں، یہ پڑھیں، بچوں پر بھی پڑھ کر پھونک دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی، اس کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ بچ جائیں۔ ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ کہ جی ایک فلاں شخص کے اندر جن آ گیا، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کو اس لیے دورے پڑے، اس پہ جن آ گیا، جن عاشق ہو گیا، جن چڑھ گیا، اس طرح کی جو ہم لوگ باتیں سنتے ہیں، یہ واقعی انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو مس یوز ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ 90% لوگ تو نفسیاتی ہیں، ٹھیک صحیح، اور دوسرے لوگ جو عامل ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مزید نفسیاتی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اٹریکٹ کس چیزوں سے ہوتے ہیں جنات کے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ذرا ان سے دوری رکھیں؟ سب سے پہلا وہ جو جرم کرتا ہے نا، جی وہ کرتا ہے وسوسہ دیتا ہے، صحیح، یوسوسو، وہ وسوسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ذہن میں منفی خیالات دے گا۔ صحیح، جب آپ کو منفی خیالات دے گا تو اب آپ خواہ کے لیے، مثال کے طور پر آپ کی ایک عام جنرل بات ہے، کسی کا بی پی لو ہے، وہ ہو گیا، وہ جناب اس نے کہا ارے جناب یہ ہو گیا، ارے وہ یہ ہو گیا، ارے میں یہاں گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ علامہ صاحب وہ بتائیے گا کہ وہ چیزیں جس سے جنات ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کہ جو میں نے سنا کہ جی خوشبو لگا کے درختوں کے نیچے سے نہ گزریں، بال نہ کھلے رکھیں، خوشبو سے کہیں میں نے سنا کہ جی اٹریکٹ ہوتے ہیں، کہیں سنا کہ نہیں خوشبو سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اس میں ذرا بتائیں۔ دیکھیے یہ ایک شیطان ہوتا ہے، یہ ایک شیطانیت ہوتی ہے، اس کا کام ہے مسلمان کو، مومن کو بہکانا، ڈرانا، دھمکانا، اس سے جو ہے نا غلط راستے پر لے کے جانا، اس کو اللہ سے دور کر دینا، اس کو نماز روزے سے دور کر دینا، یہ اس کا کام ہے۔ تو اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ ڈرا دھمکا کر کبھی غربت سے ڈرائے گا، کبھی پریشانی سے ڈرائے گا، کبھی آپ کو جو ہے نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔
لیکن میں نے کہا بھی قرآن نے کہا کہ وہ انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس کے حملے کمزور ہیں، اگر آپ مضبوط ہو جائیں. تو وہ جو بات میں سے بتائیں کہ خوشبو، بال کھلے رکھنا، درخت کے نیچے سے گزرنا، کیا یہ ایک ہے علامت؟ جی اس طرح کی چونکہ یہ مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، درختوں کے پاس ادھر ادھر جنگلوں میں ہوتے ہیں، تو اب انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے. میں اس کو بہت آسان کر دوں کہ ایک مطلب غلط قسم کا انسان جو ہے نا محلے میں رہتا ہے، بدتمیز ہے، بدماش ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اب 200 لوگ جو رہتے ہیں وہ شریف ہیں، ایک آدمی جو ہے نا وہ بدماش ہے، اس سے سب ڈر رہے ہیں. اگر یہ 200 لوگ مل کر کے اس کو بھگا دیں تو بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے 200 لوگوں پر. اسی طرح ان کی حرکتیں ہیں. یہ آپ اپنے اندر اگر ایمانی طاقت کو مضبوط کر لیں، آپ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لیں کہ نہیں، اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، میرے اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اللہ کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں. مفتی صاحب اٹریکٹ کن چیزوں سے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں نا اپنا واش روم وغیرہ میں، تو اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ انہی سے بچنے کے لیے ہے. تو وہ اس ایسے مقامات پر ہوتے ہیں، یہاں جاتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، دعا پڑھ کے جانا چاہیے. اور ہم گھروں میں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ واش روم گھر میں نہیں ہوتے تھے، کمپاؤنڈ میں ایک ہوتا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہوتے ہی نہیں تھے، باہر جانا پڑتا تھا. اب ہم نے اٹیچ واش روم بنا دیے. تو کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی واش روم میں جائیں اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے دعا پڑھ کے جائیں، باہر نکلیں دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دروازہ کھلا نہ چھوڑیں، دروازے جو ہے نا وہ بند کریں. یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، یہ بزرگوں کی بتائی چیزیں، میں آپ کو قرآن حدیث سے نہیں بتا رہا، یہ بزرگوں کی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی رات کے وقت بال کھلے رکھ کے اگر آپ جائیں گی، سر میں جو ہے نا وہ آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے، تو یہ جو خناس قسم کے جن ہوتے ہیں نا تو یہ پھر تنگ کرتے ہیں. اور ایسی جگہوں پر جانے سے، یعنی جو ویران جگہ ہوں، ان جگہوں سے جانے سے پرہیز جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، ایسی جگہوں پر جا کے آگ جلانے سے، مستیاں کرنے سے، ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کر نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کو گھر کے اندر صفائی اور صفائی لازمی رکھنی چاہیے. گھر کے اندر آپ کوشش کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، کیونکہ ہر بلا کو ٹالنے والی جو ہے نا وہ جن کسی چیز کو نہیں ٹالتا. اگر کوئی چیز آپ سے بلاؤں کو دور کرتی ہے، جنات کو دور کرتی ہے، تو خدا کا واسطہ عاملوں کے پاس نہ جائیں، صدقہ کریں. اللہ آپ کو وہ بدماش قسم کے جنوں سے بھی بچا لے گا اور بدماش انسانوں سے بھی بچا لے گا. بالکل ایسے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، علامہ صاحب آپ نے وقت دیا. ابھی شہریار بھائی نے ہمیں جوائن کیا، بریک میں ہم بات کر رہے تھے، وہی جنات کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، اور میں نے شہریار بھائی سے پوچھا کہ کیا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، کبھی کسی نے ان سے بات کی ہے؟ تو شہریار بھائی نے بتایا وہ تو خود ایکسپیرینس کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جنات اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ کوآرڈینیشن بھی کرتی ہے، رابطہ بھی کرتی ہے، بات بھی کرتی ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں. اچھا، اگر کوئی کہے کہ جی میں نے جنات کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. جنات ہمیشہ متشکل ہو کر آتے ہیں دوسری شکلوں پہ. کون سی؟ بلی، کتا، چھپکلی. اچھا، گھر میں پھر جنات اپنے ہونے کا، ایگزسٹنس کا بتاتے ہیں. یہ گرا دیا، یہ ہے، ہوتا ہے. یہ چیز یہاں تھی نہیں، پھر دیکھیں گے وہاں یہاں پڑی ہوئی ہے. ہاں جی. پیسے نکال کے لے جائیں گے آپ کے. ارے میں نے تو لاکر میں رکھی، چابی تھی میرے پاس ہے. لاکھوں روپیہ چلا جائے گا آپ کا. بیگ پورا ٹٹولا کچھ نہیں، اور مل جائے گی چیز پھر واپس وہیں. اچھا، اسی طرح آپ کے، میں اپنے آفس میں بیٹھتا تھا، صدر والے آفس میں، تو کبھی کبھی رات کو 2-2 ڈھائی بج جاتے تھے. تو میرے ایک دوسرا روم بھی تھا اور وہ واش روم کا دروازہ بھی تھا. تو دروازہ کھلے بند ہو، کھلے بند ہو. کبھی برابر میں کمرے میں وہ ہماری اسکرین ہوتی تھی میرے کمپیوٹر کی، وہ سرک جائے اور باقاعدہ آواز آئے مجھے. اب میرے یہاں شیشہ لگا ہوتا، میں یہاں جہاں اپنے ٹیبل پہ بیٹھتا تھا، میرے سامنے میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہوتا تھا. تو میں کہتا تھا یار اب بس ٹھیک ہے، مجھے پتا تم لوگوں کو عبادت کرنی. وہ نیک مسلمان لوگ تھے، نیک مسلمان جنات تھے، اور وہ عبادت کرتے تھے رات کو، اور میں دیر تک بیٹھا رہتا تھا یہ لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے. کیونکہ امریکہ کینیڈا سے لوگ رات کو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے نا، فونوں پہ اور زوم پہ، اسکائپ پہ. یہیں سے کنٹینیو کریں. مصطفیٰ راولپنڈی سے میں جوائن کیا. السلام علیکم مصطفیٰ، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی کا جو ہے وہ چھوٹا بیٹا ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ہمارے گھر پہ ایک کونا ہے, اس کونے پہ کھڑا ہو کے نا پتا نہیں دیوار کی طرف دیکھ کے نا تھوڑا سا گیپ رکھ کے نا باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا جی جی, تو پتا نہیں کس کو دیکھ کے باتیں کرتا رہتا. بچے کی عمر بتائیں, بچے کی عمر. بچے کی عمر کیا ہے؟ بچہ ہے 5 سال کا ہے بچہ. بالکل ٹھیک ہے, اتنی ہی عمر کے 5-7 سال کے بچوں کے ساتھ یہ جنات ہوتے ہیں جناب. یہ ان سے باتیں کرتے ہیں, جنات کے بچے ہوتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, ان بچوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک سرٹن ایج کے بعد, جیسے 7, 8, 9 سال کی بات عمر تک, پھر ان کو یہ ان بچوں کو پھر نظر نہیں آتے. پریشانی والی بات, پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, اچھے ہیں, ان کے بچے بھی کھیل رہے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ, نو ایشوز. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ بچے مسکراتے تھے, صحابہ نے پوچھا رسول یہ سوتے میں میرا بچہ مسکراتا ہے, فرمایا اس کو فرشتے کھلاتے ہیں. ہاں جی, فرشتے ان کو جو ہے نا وہ اچھی اچھی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, اس پہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی اچھے جنات, مسلمان جنات, تو میرے آفس کی میں بات کروں تو وہ لوگ بھی اچھے جنات تھے, مسلمان تھے, ان کی عبادت میں مخل ہو رہا تھا میں, تو پھر میں اٹھ کے چلے جایا کرتا, ڈرتا نہیں تھا الحمدللہ. اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے بھائی, آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات ہیں آپ, یہ بیچارے آپ سے ڈرتے ہیں تبھی تو سامنے نہیں آتے. یہ گرا دیا, وہ ہٹا دیا, یہ کر دیا, چیز اٹھا لی, تاکہ آپ کو اپنے ایگزسٹنس کا احساس دلائیں. او بھائی ہم بھی ہیں یار, یعنی ہماری اسپیس بھی ہے. ہماری بھی اسپیس ہے, اور ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہر گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں. نہیں پرانے اسٹرکچرز میں, نئے گھروں میں سب بلڈنگز اپارٹمنٹس ہیں, وہ تو کتنے ایک کے اوپر ایک گھر. چلیں, ہر گھر میں آپ کے اٹیچ باتھ روم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جب واش روم جاتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر شیطانوں سے, جنوں اور جنیوں سے. ہر باتھ روم میں جنات ہوتے ہیں بھائی, اس لیے کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں, اور یہ نہیں لے کے جایا کرو بھائی. کل کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں جو جن ہوگا وہ شرپسند جن ہوگا, وہ یقیناً مسلمان جن, پاک جن گندگی میں تھوڑی رہے گا. اور ہم گھنٹوں بیٹھ رہتے ہیں, لڑکے مجھے بتاتے ہیں بھائی آپ کل سوال آیا ہے حضرت وہ باتھ روم میں موبائل لے جا سکتے ہیں؟ میں کہا یار باتھ روم کوئی تیرا گارڈن ہے, باغیچہ ہے, جڑ تم موبائل جلدی سے باہر نکلو یار. ایک ڈرامہ بھی چلا تھا ٹی وی پہ, جن کی شادی, اور اس میں دکھایا گیا کہ جن سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو بھی جن سے محبت ہو جاتی ہے, اور پھر ان کا نکاح بھی ہوتا ہے. اگر وہ انسانی جسم پر متشکل ہو کر آئے اور اسے محبت ہو جائے. اب نکاح کے اوپر اختلاف ہے, شادی پر اختلاف ہے, کیونکہ جنات کی جو تخلیق خون وہ آگ سے ہے. یہی سے بات ہے کامران کراچی سے. السلام علیکم. لیکن اس پہ بات کریں گے واپس آ کے. جی کامران, سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ میں اکیلے کبھی بیٹھا ہوتا ہوں یا گھر میں اکیلا ہوتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے, میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, یا ایسے کوئی آہٹ سی کوئی گزر رہی ہے. تو اس پہ کیا مطلب ہے, میں کچھ پڑھوں یا یہ کوئی مسئلے مسائل ہے میرے ساتھ؟ علامہ صاحب بتائیے ذرا. اب اگر کوئی آپ کے آس پاس نہ بھی ہو تو بھی پڑھنا چاہیے بھائی, ضروری تھوڑی ہے کوئی ہو تو پڑھے. سورہ بقرہ لگائیں گھر میں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھیں, اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, اور اگر کوئی ہے تو ہونے دیں. ڈرتے کیوں ہو یار, ڈرنے کی کیا بات ہے مخلوق کو آپ کو احساس دلا رہی ہے میں ہوں, الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا. اب یہ نہیں پتا وہ مسلمان ہے خیر مسلم ہے, مطلب کئی لوگ کیا کیا نہیں کرتے. اکیلا کہتا ہے نا میں اکیلا ہوتا ہوں. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا, نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے. خلوت جو اکیلے میں ہے. بھائی تم موبائل کیوں لے کے جا رہے ہو باتھ روم میں, بتاؤ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہو. سوری ہے میں معذرت, جواب نہیں. ہاں جواب کوئی نہیں, وہاں لے کے نہیں جانا چاہیے, جلدی نکلو. اور یہ ہے کہ اگر وہ ہے تو آپ آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیا کریں, اپنے اوپر دم کر لیا کریں, آپ کو کوئی نقصان نہیں. ندیم نے لاہور سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ندیم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں زیر بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا شو ماشاءاللہ, میں ڈیلی دیکھتا ہوں. اور یہ قبلہ علامہ صاحب جو ہے ان کی بھی ماشاءاللہ ہم بیانات سنتے ہیں ماشاءاللہ. خیریات داؤد صاحب کے. جی سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو ہم اپنے تابع کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ جائز ہے تو اس کو کس طرح کیا جائے, کس طرح کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ کہ جنات اتنی آسانی کے ساتھ تابع نہیں ہوتے, اور یاد رہے جنات خود سے آ کے تابع ہو جائے ایک الگ بات ہے, اور ایسے ہوتے ہیں. بعض علماء ہے, یس, بعض اولیاء اللہ ہے, بزرگان دین ہے, جنات انسانی شکل پر آتے ہیں, مسلمان جنات, اور وہ آگے ان کے باقاعدہ بیعت کرتے ہیں, ان کے تابع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں, اور ہم سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوئی چاہے کہ میں جنات کو اپنے قابو میں کر لوں, لوگ کرتے ہیں,
لیکن سب نہیں کر پاتے. اس کے لیے بڑے خطرناک کام کرنے پڑتے ہیں, ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں. کیا کام بھائی آپ کو نہیں پتا, کیونکہ مسلمان جنات تو انشاءاللہ قابو میں نہیں آئیں گے آپ کے. یہ دوسرے وہ جنات جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں, مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں, جو گندے غلاظت غلیظ چیزیں کرتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں پھر وہ جنات آتے ہیں. کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں نا, ایسا کیا کرتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں, بتائیں نا. لوگ اس کے اندر مطلب نجاست کھاتے ہیں, خون پینا حرام ہے, خون پیتے ہیں, انسان کا گوشت کھاتے ہیں. آپ ایلومینیٹی کو نہیں جانتے, فری میسنری کو نہیں جانتے, ایپسین فائل کیا ہے آپ کو نہیں پتا. اپنے بچوں کو بچائیں, چھوٹے چھوٹے بچے غائب ہو جاتے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں, ابھی بھی کراچی کے 5-6 اضلاع سے نا بے شمار بچے غائب ہیں. آپ کو نہیں پتا ڈارک ویب والا ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو کیا تھا, بعد میں بیچارہ معافی مانگ کے جان چھوڑا کے بھاگا, یا آپ کے کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے نہیں پتا, سب پتا ہے یار. اب اوپن ہو گیا. اب کیا اوپن ہو گیا؟ آپ کے ارباب اقتدار ہی نہیں ان کو بند کرنا چاہتے تو کیا کریں؟ تو اتنی بڑی فیلڈ نوٹ کی ناجائز حرام. شیطان جنات کو نہیں قابو کرنا چاہیے, اور جو کرتا ہے وہ حرام, بلکہ بعض مقامات پہ کفر کرتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. جی بے شک. بہت شکریہ شہر میں آپ نے وقت دیا. ہمیں جنات کی آج بات ہو رہی ہے, اور بڑی ایسی چیزیں بتائیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. جی چیز تو نا. اب ہمارے ساتھ ایک زبردست سیلیبریٹی موجود ہیں, بہت مشہور ایکٹریس ہیں, بہت پسند کر رہے ہیں لوگ ان کا کام. بیبی باجی میں جو ان کا کردار تھا وہ بڑا پسند کیا گیا. پھر سنو چندہ, اور سنو چندہ میں تو بہترین کام کیا ہی, اس کا پارٹ 3 کب آ رہا ہے, یہ بھی سوالات ہم نے کرنا ہے. اور 2013 میں کریئر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد یہ مجھے لسٹ تھما دی ہے میری ٹیم نے. اب یہ لسٹ بتاتا رہوں گا تو مزدہ سے بات کب ہوگی؟ میں خود بتا دیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں دیکھ رہی تھی میں کیسی لگ رہی ہوں, تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تو مجھے کہتے ہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. اچھا کیسے ہیں آپ بتائیں نا آپ کیسی؟ میں ٹھیک, مزے میں. مزے میں, اور بہت فارم میں چل رہی ہیں آج کل. بہت وائرل چل رہی ہے یار. ہم لوگوں کو ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے, ہماری انرجی مینٹین رہنی چاہیے ہمیشہ. وائرل چل رہی ہیں ویسے آج. پتہ نہیں کیوں, کیا ہوا وہ پتہ نہیں, ایک عجیب سی چیز ہے کہ ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن حصہ بن جاتے ہیں اس کا. وہ ایک جوک تھا جس کے بارے میں سب, اب میں جہاں بھی جاتی ہوں نا, کوئی ایکٹر مجھے کہتا ہے میرے ساتھ ریل بناؤ. ابھی فواد جلال نے ریسنٹلی میرے ساتھ ریل بنائی کہ یار تمہارے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ وہ صرف ہم ایسی مذاق میں ازراہ مذاق وہ چیز تھی. کیا کہا تھا مجھے جان کر کرنا بھی کیا ہے؟ ہاں مجھے جان کے تو ادھر سے آ جانا چاہیے تھا کوئی نہ کوئی. لیکن میں اپنے شعیب ملک صاحب کو کہوں گا کہ شعیب بھائی ذرا دیکھیں نا, ہوسٹنگ کا, کرکٹ کھیلنا اور بات ہے, ہوسٹنگ کرنا اور بات ہے. ویسے پوائنٹ ضروری ہے. وہ فل بدی ویسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اسپونٹینیس ہوتے ہیں, بہت سے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ اس چیز کو ایبزارب کر کے وہ پرسنل بھی چلے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا کچھ ایسا مطلب نظریہ نہیں تھا, یا یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کو ڈی ویلیو کروں. ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے عزت سے بلایا تھا. نہیں بالکل, تو وہ بھی عزت, وہ ذرا سا امبیرس ہو گیا نا, تھوڑا سا ہو گیا وہ ایک دم سے, ان کو سمجھ لیا کیا کہنا. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ میں ایسی ہوں. مطلب سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی پلانٹڈ نہیں تھا یا لکھ کے نہیں دیا تھا, اسکرپٹڈ نہیں تھا. ایوری بڈی نوز دیٹ. تو ایکسپیرینس آپ کا بتا رہا ہے, یہ جو ڈرامے آپ نے کیا ایسے ہی کر لیا آپ نے, کتنی ایکسٹمپور آپ نے کی ہوں گی اسکرپٹ میں چیزیں؟ بہت. میں تھیٹر سے بھی ہوں تو وی نو کہ ہاں ہم لوگوں کو کس طرح بات کرنی ہوتی ہے, یا پھر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹرز ہم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ امپرووائزیشن کر لو, تو ہم وہ امپرووائز. اور وہ آپ نے باڈی لینگویج سے بھی کیا ایسے غور سے دیکھا بالکل ایسے ہی. تو بتائیں کون کون سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں بھائی آج کل؟ ابھی میں کر رہی ہوں جی, ابھی کچھ کم ہے, لیکن میں گرین کا کر رہی ہوں ایک, اور اس کے ڈائریکٹر ہیں فیصل بخاری, اور ابھی ایک اور شروع ہونے والا ہے, اس کے ڈائریکٹر شاہد یونس ہیں. تو اس طرح چل رہا ہے. ابھی میں نے ایک شو کیا ہے, ہوسٹ کیا ہے, وہ امسا کامران کے ساتھ. اچھا ہوسٹ کیا, تو وہ کوئی کامیڈی شو ہے؟ سب کو یہی لگتا ہے, اب تو سب بول رہے تم یوٹیوب پہ چینل بنا لو اپنا کامکس. نہیں بنایا کیا ابھی تک آپ نے؟ کیوں؟ پتہ ہے آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. اگر کوئی ٹیم شیم ہو تو ہو بھی جائے, اکیلے تو آئی کانٹ ڈو اٹ. اس کے لیے پھر ایڈٹ کرنا ہے, اور وہ میں اتنے جھمیلوں میں ایک دن بنا کے بہت اچھے سے انتھوزیازم کے ساتھ لگا دوں گی, پھر میں اگلے دن بولوں گی نہیں بس ہو گیا. اور رمضان میں کیا, یہ دیکھیں نادیہ بھی آ گئی, باتیں چل رہی ہیں, کچھ باتیں ہو رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہو؟ رمضان مبارک. آپ کو بھی. آپ یہ بھی ہمارے ساتھ میچنگ میں ہے نہیں؟ بالکل وہی کلر چل رہے ہیں. مزنا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی مل کے, میں بھی ملنا چاہتی ہوں نادیہ. اتنی پیاری ایکٹر اور بہت ہی حاضر جواب. یہ ایز اے مطلب گیسٹ ہوں, اینکر ہوں,
میں کہتی ہوں کیا حاضر جوابی تو آپ کی وائرل ہے. تھینک یو. اچھا جی ہم نازیہ ملک ہماری سرٹیفائڈ شیف ہیں. بڑے مزے کے ان کے پکوان ہوتے ہیں. نازیہ کیا بنا رہی ہے؟ آج تو بریانی بنا رہی ہوں. مت حالت دیکھیں میری کچن کی آج, کیونکہ میں نے سوچا کہ بریانی بناؤں تو میں بہت زیادہ بناؤں, اور وہ زیادہ بنانے میں نا ٹائم بھی لگ رہا ہے, اور کیونکہ بریانی تو ہوتی ہے کہ آپ کو پوری فیملی کے لیے بنانی ہوتی ہے. اچھا خاص بات یہ ہے کہ ہماری بریانی کی کہ ہم جو بنائیں گے نا بریانی وہ بنائیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل میں, اور ڈالڈا کوکنگ آئل میں میں نے تھوڑا سا سمے آئل جو ہے وہ میں اس کو رکھ لوں کہ مجھے نا تھوڑے مسالے اس میں کڑکڑانے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں مزید جو ہمارا یہاں پہ مسالہ بن رہا ہے. اور میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہی پیاز بھی لال کر دیے, یہ ہم ایک طرف رکھ دیں گے. اور ہم زیادہ ہو گیا تھوڑی سی, نہیں صحیح ہے, ضروری ہے ایسے اچھا ہوتا ہے. ہاں لال لال لو, کیونکہ وہ کرسپی ہو جاتے ہیں نا جب آپ یہ اوپر سے ڈلیں گے نا, تو جب کرسپی کھائیں گے تو پھر مزے کے لگیں گے وہ. اچھا اس میں بتا دیں کہ بیسکلی رمضان میں فرائنگ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کھانے شانے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے ایک اچھی اور مطلب بہت اچھا کوالٹی والا آپ کو کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے, اور وہ بہت ضروری ہے. ڈالڈا کوکنگ آئل جس میں وائٹامن اے ہے, وائٹامن ڈی ہے, اور E+ بھی, اومیگا 3 and 6 سے فورٹیفائڈ ہے. مطلب ہیلتھ بھی ہے اور ٹیسٹ بھی, دونوں ساتھ ساتھ. جی اور یہ تو خاص ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم کھانا بناتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں تو بہت اچھا بنتا ہے. ریسیپی بھی بتا دوں, بہت لمبی ریسیپی ہے, نوٹ کریں. یہ تو اتنی لمبی بس آپ نوٹ کر لیں, دیکھ ہی لیں تو زیادہ اچھا ہے. 3-4 آئٹم بتا دوں, مزنا سے بھی باتیں کرنی ہے ہم نے. سارا ٹائم ہم بریانی کی ریسیپی کو نہیں دے سکتے. ہاں بس یہ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے کھانا بنانا آتا ہے بہت. آپ نوٹ کریں ہوتی میں ریسیپی آتا ہے سب, ماشاءاللہ. ذرا ابھی میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو آپ دہی میں پیاز براؤن کر کے سارا مسالہ میرینیٹ کر کے رکھ لیں, پھر صبح اس کو بھون کے بنائیں قورمہ بریانی کا. ہاں, یا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت بھی آپ پیاز براؤن کر کے اس میں چکن ڈالیں, سارے مسالے ڈالیں. اچھا پتہ میں دیکھتی ہوں 2 طرح کی بریانی, ایک میں جس میں مسالہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ٹیسٹ کو اتنا خاص نہیں ہوگا, ایک ہوگا اس میں مسالہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا اور کیا ٹیسٹ اور مہک, یہ راز کیا ہے. اکثر وائٹ بریانی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اگر پیس کے کوٹ کے دل سے بناتے ہیں تو اچھی چیزیں بنتی ہیں, اگر بس آپ اوپر سے ایسی بنا دیتے ہیں تو ڈبے والے مسالے یا ویسے پریفر کرو گے خود گھر کے مسالے؟ گھر کے مسالے زیادہ اچھے رہتے ہیں. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا, جتنے آپ ٹماٹر, پیاز, ہری مرچ, ہرا دھنیا, پودینہ, گڑ بھی ڈالنا ہے. ہاں وہ والا گڑ جو سوچ سے ڈالتے ہیں تاکہ ایک وہ گھر جتنا مسالہ ہوگا اتنے مزے کی بنے گی. یہ اپنے آج پوچھ رہی ہیں آپ کا کہ آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے. میرے پاس انہوں نے ایک ایک مسالے کا بتایا, ایک ایک مطلب یہ وہاں جا کے چپ کے بیٹھ جاتے ہیں بعد میں. سگھڑ آدمی, مجھے پتا ہے کہ کیا کیسے بننا ہے, کیا بننا ہے بس. مطلب دیکھیں جس شو میں جا رہی ہیں وہاں صرف شادی شدہ لوگ ہیں. کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے نا. سارے اینکرز ہر کوئی میرڈ ہے یار, جی میرڈ اینڈ ٹیکن. تو مجھے بتاؤ یہ جو کلپ ہے نا, بالکل ٹیکن ٹیکن نہیں ہے, یہ بڑی مزے کی کلپ, بہت ہی فنی, شعیب ملک کی اور مزنا کی, اور اتنا حاضر جوابی سے جس طرح اس نے جواب دیا ہے نا, شعیب بھی پریشان ہو گیا کہ اس کو, اچھا وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ شاید تم کیا کہہ رہی ہو کہ میں نے کچھ کوئی میں نے ایسی کوئی بات کر دی, میرا کوئی تمہیں ایسا ارادہ لگا, نہیں ایسی بات نہیں. تو وہ کیا ہوا تھا مزنا؟ وہ کچھ نہیں ہوا تھا, بس ایسے انٹروڈکشن چل رہا تھا ہم لوگوں کا, تو باتیں ہوتی ہیں. وسیم ادامی صاحب پہلے کر رہے تھے اس کو, تو وہ بھی ان کی انرجی میرے ساتھ بہت میچ کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ہے ہی ہوسٹ نا, مطلب وسیم. تو ان کے ساتھ میں نے 3 شوز کیے تھے, تو انہوں نے مجھ سے آف اسکرین بھی پوچھا کہ ہیو یو ڈن اینی شو ود, میں نے کہا 3-4 بار میں آ چکی ہوں. تو ان کو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یار جاگتے رہنا کیونکہ یہ بہت زیادہ جاگ رہی ہوتی ہے لوگوں سے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی فلبتی باتیں ہو رہی تھی, کرتے کرتے انہوں نے ایک دم سے مجھ سے کہا کہ ابھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ کسی بات پہ نا انہوں نے کچھ ایسا ریئیکشن دیا. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ if you are hosting something so you have to keep smile on your face all the time. Whatever is inside you can't show that on screen. آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے. بالکل بہت کچھ پی جاتے ہیں. نہیں پی جاتے ہیں, بہت ساری باتیں پی جاتے ہیں, بات صحیح ہے, کبھی کبھی آڈ ہو جاتی ہیں کوئی سچویشن. تو کچھ اسی طرح کا سین تھا, تو انہوں نے ایک دم سے نا مجھے یوں کر کے ایک عجیب سا فیس بنا کے میری طرف دیکھا, تو آئی سیڈ کہ آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں,
تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں کب خفا ہوتا ہوں. تو میرے ایک دم سے منہ سے نکلا کہ جان کے کیا کرنا ہے, کیونکہ میں ریئل لائف میں ہوں ہی ایسی نا. شی نوز یو نو آلسو. بالکل 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 آئی لائک اباؤٹ ہر بالکل ایک وہ اسے حاضر جوابی اور ایک ہی کے ویسی. بس وہ بیچارے ایگزیکٹلی کہہ کے رہے. میں ابھی ان کو یہ بتائی تھی کہ کسی کو مطلب ڈیفیم کرنا یا کسی کے ساتھ ظاہر ہے ان کا تو مجھ سے بڑا نام ہے, میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہ ہو گیا بس. تو اچھا شعیب ناراض تھا, مجھے اس کی کلپ میں لگا کہ ہی واز ناراض ہی, مجھے لگ رہا تھا پتہ وہ خاموش ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے نا انہوں نے کہا اب پتہ چل رہا ہے تم شو ہوسٹ کر رہے ہو. ان کو کہنے چاہیے تھا آپ سینئر ہیں آپ کی بہت تو عزت پھر میں تو نیوٹرل ہو گئی اس کی بات کے, مجھے نہیں پتا. شعیب ملک از ویری سویٹ. دوسرے کسی شو میں گئی نا تو وہاں بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہنا کہ یار تم ہر سال ایک بار آتی ہو اور وائرل ہو جاتی ہو. پچھلی بار تم نے بولا کہ زیادہ شادیاں کر کے اچھا لگتا ہے تو تم نے کہا اقرار بھائی سے پوچھیں. اس بار تو میں نے کہا وہ شاید لوگ پوچھتے ہیں یار اس طرح کے سوال, لیکن میرے کہیں بھی وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اچھا میں یہ نہیں. دیکھیے بات ہی کہ بات مزیدار بھی ہوتی ہے نا کہ وہ بات لوگوں کو لگتی بھی کہ آئی تھنک تمہاری کلپ تو کوئی آفینسو اس میں کوئی چیز نہیں تھی, اٹ واز جسٹ فنی. اور باقی اچھا اس سے فنی چیز کیا ہے کہ لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے میں اوہو کالی کو شہرت مل گئی شعیب ملک کی وجہ سے. سب سے مزہ میری وال پہ جا کے آپ دیکھیں نا تو لوگوں نے لکھا اوہو کالی کو کسی نے پوچھ لیا, اوہو یہ تو سائڈ کیریکٹر کرتی ہے اس کو. تو وہ چیزیں نا آپ کو تکلیف دیتی ہیں کہ مطلب یہ کیا بات ہوئی, مجھے سمجھ نہیں آیا. کیا نانسنس بات ہوئی, تفریحاً ایک چیز تھی. ہاں نو دس از انٹینشنل, یہ ٹارگیٹڈ ہے, یہ انٹینشنل ہے, یہ غلط بات ہے. اس کو کسی نے پوچھا نہیں, شعیب ملک کی وجہ سے اس کی پہچان بن گئی. اچھا جی پھر آپ ڈرامے نہیں دیکھ رہے, آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کسی ڈبے میں میرا خیال رہتے ہیں. یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری ایک کلپ کوئی آ جائے کہیں پر بھی تمہاری ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وائرل ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب ویسے وٹی ہے نا. دیکھیں وٹ جو ہے مزیدار لگتا ہے کہ ورنہ سب ہر طرف لوگ بول رہے ہیں. شیئر نہیں ہوتا, شیئر وہ خیر کچھ غلط ریزن سے بھی شیئر ہوتی ہیں لیکن اچھی مزیدار کلپس بھی لوگ تفریح کرتے ہیں. میں نے مارننگ شوز بھی جتنے بھی میں جاتی تھی ایز اے گیسٹ یا کچھ بھی, تو وہ صرف انرجی کی وجہ سے, چاہے وہ فیصل بھائی ہو چاہے وہ ندا ہو, کوئی بھی شو کے اندر میں جاتی تھی تو یہی ہوتا تھا کہ تمہاری انرجی اچھی ہے, تم بولتی رہا کرو, تم خاموش نہیں رہا کرو. تو اس وجہ سے وہ ہے کہ ہاں میں بول دیتی ہوں جو بھی بات ہوتی ہے, میں مجھ سے وہ نہیں ہوتا اچھا اچھا آئی ایم ڈوئنگ اٹ ناؤ, اب میں نے سیکھ لیا, اب میں یہ کر دیتی ہوں. میں جا کے دیکھتی ہوں نا جس شو میں جاتی ہوں میں کہتی ہوں یہ وہ والا تو ہاں میں تو اپنا سیٹنگ کرا لی ہے, یہاں سیٹنگ ہے, میں سوئچ کرتی ہوں موڈ میں بھی. نہیں پتہ کہیں کہیں ہاں بندہ کر ہی دے کے جہاں آپ سمجھے کہ بھائی یہی اس میں ہی سمجھداری ہے. کیونکہ اور آپ لوگ نا جان بوجھ کے وہ والے سوال چیزیں کچھ نکال کے رکھتے ہیں کہ ان کو پرووک کرو, نکالو کہیں سے کہ اچھا آپ کے ساتھ تب کیا ہوا تھا, تب کیا ہوا تھا. تو کچھ کہیں کہیں جگہ نا ایسے اچھا ہمارے نا انٹینے بھی میں نے لگا لیے کہ ادھر سے آ رہا ہے سوال خطرناک, ادھر سے آ رہا ہے ٹریپ. اور جو بہت, اور میں نے یہ دیکھا ہے مزنا, ول یو ایگری وتھ می کہ جو میل اینکرز ہیں ان کی باتیں نہیں پکڑی جاتی, نہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, سوال ان کی طرف سے الٹا آتا ہے, پھنس جاتی ہے ہمیشہ فیمیل گیسٹ. یہی تو ہماری چالاکی ہے. ہم 3 خواتین کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ اس شو کو چلائیں, آرام سے چل کر یہی تو ہماری چالاکی ہے. بننی ہے کیا نیگیٹو, بیٹر اسٹے آؤٹ آف اٹ. آج اس کو نہ وائرل کر ہی دو. میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں زہیب جو آپ کر رہے ہیں, یہ دس ول بی اے ویری بیٹر اسٹے آؤٹ آف اٹ. یہ پبلک سروس ہوگی کہ یہ مطلب آپ ان سے ضرور دیکھیں ہمیں اور کیا چاہیے کریں کہ وائرل ہو جائے. چپ چاپ ہمیں افطاری ملے گی پکی ہوئی بہترین بریانی, اور کیا چاہیے. میں دیکھا میل نا بہت بچ کے چلتے ہیں. خواتین سے آپ ایک سوال کریں گے وہ آپ کو بہت لمبا پورے پیراگراف کا جواب دیتے ہیں. میل جو ہے نا وہ صرف تھوڑا سا بس کنسائز کر کے ذرا سی آدھی لائن کا جواب دے کے ختم. تو کیا نکالو گے. اور جو الٹا سوال ہے وہ میل ہوسٹ کی طرف سے آیا, لیکن یہ کہ جو آپ جو گیسٹ ہے وہ پھنس جائے گی, وہ پھنس جائے گی. الٹے سوال کا تو الٹا جواب ہوگا نا, اس کو سیدھا کہاں سے نکالیں. پھنستی کیوں ہے وہ؟ نہیں پھنستا نہیں, سوال غلط ہوتا ہے. اور لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ نیچے آپ اتنا فیمیل ہوسٹ کو آپ ٹرول کریں گے, وہ نہیں آپ اس کو دیکھ رہے جو وہاں اس کو لے کے آیا, جس نے سوال کیا اور اس کو اتنا کمفرٹیبل کرتی ہے. نہیں بتا دیں کچھ نہیں ہوتا, آپ صحیح ہیں, اور بعد میں ہنس رہے ہوتے ہیں مذاق. اور کچھ لوگ تو خاص طور پہ آپ نہیں کرسیاں سنبھالے میں, آپ تو صوفے پہ ہیں جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو, نہیں یہ کرسی میں نہیں. آپ تو وہ کرسی ہلاتے ہلاتے پوچھتی تو پھر آپ نے یہ کیسے کیا, آپ پہن کے کیسے چلی گئی, پھر لوگوں نے کیا کہا. تو آپ جان بوجھ کے ایک عورت کو پرووک کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے, وہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے. دور سے رابطہ ہو رہا ہے, آپ ادھر آ جائیں. وہ مجھے لگ رہا ہے اب یہاں تشریف لے آئیے آئیے, دور سے رابطہ ہو رہا ہے, یہ بات سگنلز نہیں آ رہے. آج میں اور مزنا نا سوری یہ جو نا
गर्ल्स वर्सेस बॉयज, कहीं सिग्नल्स कट रहे हैं, कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आप करीब आ जाए। आज हम बात करेंगे क्योंकि आई थिंक बहुत लाउड कल था भी विमेंस डे और ये बिल्कुल बात करो वो जो जल बुन रहा है ना वहाँ पे, वहाँ जो जल बुन रहा है उसके सिग्नल कट रहा है। नहीं मिजना बात सही है, मुझे लगता है कि लड़कियां जो है ना उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट है कि उनको हर उनके बात को जवाब को पकड़ लिया जाता है और होस्ट इतना कुछ कह जाते हैं, मेल इतनी अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, वो क्यों नहीं वायरल होती? बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत भोले होते हैं, भोले लोगों की बातों को कौन इतनी वैल्यू करेगा? आप लोग तो अकलमंद हैं और अकलमंद इंसान कोई बात करता तो उसकी पकड़ी जाती है बात। हम लोग अकलमंद हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई? ज़ाहिर हम बैठे हैं ना भोले लोग, हम भोले लोग बैठे हुए आपके बीच में, की जगह नहीं होती ना अकलमंद क्या लोगों के करें, साथ। क्या करें, ऐसी मुआशरा ऐसे ही चलता है। ये बेवकूफ बनने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन यार दोनों तरह चल रहा होता है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे, बस ये बातें बहुत हो रही नहीं देती सवाल का जवाब। ये क्या बात होगी? मुझे एक बात है, सुनो कि मेरा राइट है शो पे आने के बाद जवाब दूं। अच्छा मुझे नहीं पता है, सुनो चंदा के बारे में बहुत मेरे यानी टीम ने भी किए हैं और सब सवाल करते हैं पार्ट 3 कब आ रहा है? नहीं आएगा क्योंकि एसएन सर ने प्रोडक्शन हाउस ही छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, कौन बनाएगा? खत्म कर। और चैनल का तो है ना प्रोडक्ट, वो तो कह रहे हैं बनाएंगे बाहर, पता नहीं कब बनेगा। अब तो वो जितने भी लोग थे वो काफी बड़े बड़े हो गए हैं, अब कहाँ कोई। तो अब जो ये ईद के स्पेशल ड्रामास चल रहे हैं रमजान में, ईद का रमजान के, वो कैसे लग रहे हैं मुझे? सुनो चंदा तो ने तो एक यार सुनो चंदा जैसा तो कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद क्यों नहीं चलो उसके करीब की कोई चीज बन जाती है। मैं भी अभी एक करके आई हूँ मरी में, जासिम अब्बास का एक प्ले है रमजान का, लेकिन ठीक है वो एवरेज है, लेकिन सुनो चंदा जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे वो नादिया अफगान ने कहा कि 1 साल बाद आ जाएगा क्योंकि इकरा अजीज का शायद कोई मसला हो गया, उसकी वजह से। वो है ना, मसला नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? चले जो हो गया होगा, कोई निजी मसाइल भी होते हैं इंसान के, क्या इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है ना, अल्लाह उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आप जरा सी टीवी लगा के खामोश हो जाते हैं, अल्लाह उनको औलाद की नेमत से नवाजे। बिल्कुल कैसे इनको बर्दाश्त किया आपने 15-16? हमारे नाम के साथ कभी क्या कंफ्यूजन? नहीं ये 1 साल से चल रहा है। मुजना मिजना ये भी सही नाम लेती हैं आप। मिजना में सही कह रही हूँ, वेरी नाइस। तो ये अच्छा वहाँ ये भी हुआ था कि जो होस्ट है उनके हाथ में कार्ड था और वो मेरा नाम गलत पढ़े जा रहे थे, कभी मुझे मिंजा वाकार बोलते थे, कभी कुछ। मैंने कहा आपके पास तो कार्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप तो सही ले लो यार। ये मैंने कार्ड इसीलिए रख दिया। हर बात अपने ऊपर ले रहे भाई। शोएब मलिक ये देख लें, ये होस्टिंग का असूल है। क्या किसी गेस्ट को बुला रहे हो तो यार इतना रिगार्ड तो करो, उसका नाम आप जरा अच्छे से खुल के लो कि हम बुला रहे हैं। पहला मौका था, पहला उनका मौका था, पहला चांस था, तो ना करें ना। अच्छा कोई फीमेल अगर कभी होस्ट होनी थी तो उसको किसी ने छोड़ना था? नहीं, शोएब को छोड़ा किसी ने? नहीं, वो ठीक है, वो फिर भी आपको दोबारा नजर आएंगे शुरू में, और ये पहला मौका है कि शोएब जो है वो सोलो होस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, नहीं बातें देखिए, अब ये मार्क नहीं होगी, भाई की तरह अब ये बातें मार्क नहीं होगी। वेरी डियर टू मी, और मैंने उसको बल्कि कहा भी था, मैं कहीं प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो फिर इंशाल्लाह पर्सनल किसी को किसी से कुछ भी नहीं होता। हम लोग एक शो करेंगे, अभी हम चले जाएंगे वापस, कोई किसी को भी नहीं पूछता, तो वो बस हो गया। ये बस खुद ही समझ आता है, सैलो लगते हैं, लेकिन फिर समझ आ जाती है बात, समझ आ जाती है। ठीक है जी। ड्रामा शुरू में ओवर सेंसिटिव होते हैं हमारा वो जो ड्रामा जिसमें नीलम, मुनीर, फिरोज, वो वाले ड्रामे में बड़ा मजे का कैरेक्टर, एक बड़ी लालची लड़की, लालची है ना, अस्मा अब्बास के साथ है ना, और अस्मा अब्बास की वो एक्टिंग और सारा, और मतलब लालची लोग थे तो उनको उससे भी ज्यादा ना बड़ी लालची बहू मिल गई। बहुत मजे, वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। अभी पूछती है ऑफ कैमरा, इतने मजे से उसकी टांग में क्या हुआ? मैं कीड़े पड़ गए थे उसकी टांग में, उसका जख्म खराब हो गया था। सबसे पहले आगे सलाम के बाद पूछती है उसकी टांग में क्या हुआ? टांग में क्या हुआ? ये वही चल रही होती है ना, इनका दिमाग वही चल रहा होता है। ये तो जो पर्सनालिटी आती है ना उससे उसकी बातें कम करती है, उसके ड्रामों की बातें ज्यादा। मैंने बताया आपके शो में जा रही, मेरी बहनें कहती है उनको बताना, हम उनको कब से देखते हुए आ रहे हैं। वो जो आपका था ना, आप नए नए बालों में कलर्स करती थी, फंकी चंक्स होते थे आपके बालों में, लाइनर्स होते, दुबई मंजिले, बड़े ट्रेंड, बड़े मजे का। और एक और था वो नादानिया, नहीं नादान नादिया, अच्छा वो क्या, नहीं वो था अंकल सरगम के साथ डार्क टाइम। अच्छा उसमें क्या, उस जमाने में बाबरा शरीफ ने ड्रामा किया नादान नादिया। मुझे अंकल सरगम ने नादान नादिया कहना शुरू कर दिया, अब मशहूर मैं हो गई उसमें। हालांकि नादान नादिया तो वो प्ले कर रही थी, लेकिन मशहूर मैं। और जिस कैरेक्टर में मैंने देखा था ना, वो इतने मजे का था, हैप्पी गो लकी। वो जो आजकल हम जेनजीज दिखाते हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसी थी। मैं अपने जमाने की फाइल्स लेके गिर गई, कहीं पे बैग के साथ गिर गई है, कहीं पे भी बैठ के खाना खा रही है, किसी भी कलर के बाल कर लिए। आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर। उसका रह गया भी कोई 30%। फिरोज खान की आप बात ना किया, मुझे वही बात याद आ जाती है। हाँ फिरोज खान। अब हम एक शो करते हैं, मॉर्निंग शो दोनों,
تو جو بھی بات مارننگ شو بھی کرتے ہیں ہاں نیوز کا مارننگ شو نیوز کا مارننگ شو کرتے ہیں ہم. یہ 1.5 سال سے ہم 2 سال سے ساتھ ہیں تقریباً. نہیں 1 سال ہوا ہے مجھے. 1 سال ہوا حد ہوگی. اچھا خیر, تو فیروز خان کی کہانی یہ تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے, میں نادیہ سے پوچھتا ہوں, ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. جو بھی ہمارے مارننگ شو کے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں اس پہ کنگ فیروز خان آتا ہے, کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو کنگ فیروز خان آ رہا ہے, کی بورڈ فائٹر بیٹھے ہوئے کوئی, ہاں ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو کنگ فیروز خان آ رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے کوئی کیا, پلانٹیڈ ہے آپ لوگوں کے لیے کنگ فیروز خان؟ تو انہوں نے بھی نہیں چل رہا ہے, الگ چل رہا ہے وہ, کوئی ہے نا. اچھا اتنا ہوا کہ ہم لوگ وہی کہتے کہ بھائی کون لوگ ہیں جو اتنے کامنٹس کر رہے ہیں فیروز کے لیے. اسلام آباد گئی میں شاپنگ کر رہی, آئس کریم والا نا بیٹے نے کہا آئس کریم لے لیں, تو وہ میں آئس کریم لی, میں اس کے بعد گئی ہوں تو پیچھے سے پتہ نہیں کہاں سے ایک آئے, یہ ادھر جو کام کرتا تھا, ایکسکیوز می میم, میں نے ایک دم ڈر گئی, کیا ہوا؟ ہم اصلی فیروز خان فینس ہیں, ہم اصل میں یہ کچھ کہانی پیچھے سے. اوکے بیٹا, میں دیکھا اکیلے تو نہیں ہوں. آپ نے کچھ کہہ دیا تھا کیا, آپ نے کچھ کہا تھا یا نہیں مجھے بتا دیں آج. نہیں میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے کہا کہ جو فینز ہیں نا ان کو بہت اچھی طرح کامنٹس کرنے چاہیے تمیز سے. کبھی کبھی نا آپ لوگ جب کوئی ایسے کامنٹس سختی سے کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے دیکھیں اسٹار کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے اسٹار سے پیار کرتے ہیں تو اس کو جب بھی ایڈریس کریں, اس کے بارے میں لکھیں تو بدتمیزی مت کریں, بالکل صحیح, دھمکیاں نہ دیں. نادیہ افغان آئی تھی نا شو پہ, تو بہت ان کو بدتمیزی والے میسیجز آئے تھے جب انہوں نے فیروز خان پہ اپنا ریویو دیا پرفارمنس پہ. تو میں نے کہا یہ اب غلط بات ہے, تو آپ اپنے اسٹار کا امیج خراب کرتے ہو, ایسے مت کرو, رسپیکٹ سے بات کرو. جب بھی ان کے بارے میں بات کرو یا کسی کو آپ لاجک دو, کہو کہ نہیں جی ہم یہ تو نہیں کہ آپ دھمکیاں دو. کیا فرق پڑتا ہے, یہ ساری کہانی ہے نا, یہ کہانی تھی, کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے, ان کو زہیب کو کیا سکھانا چاہیں گے, ہوسٹنگ کے بارے میں کچھ سکھائیں, کچھ پوائنٹرز دیں. سکھائیں بھائی, یار وہ 1.5 سال سے کر رہے ہیں, ان کو کیا سکھا. نہیں ویسے تو میں ویسے تو اس سے بھی پرانے, بہت پرانے. نہیں تو کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کو ٹرول نہیں کیا, آپ کہیں پہ پھنسے نہیں, آپ اتنا سیف کیسے, یہ بتا رہی ہیں, پتہ نہیں, بلکہ ہم دونوں جاننا چاہتے ہیں یہ ٹپ کہ آپ کیسے بچ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی نا, تو آپ بچ کے چلتے ہیں, سوچ کے بولتے ہیں. یہی وجہ ہے میں کیا بولوں, یہ بولتے ہیں اور پھنس میں جاتے. تو پھر ان کی جو آرمی ہوگی وہ پہلے ڈیلیٹ کر دیتی ہوگی ساری چیزیں. آرمی ہے میں, اچھا میں اس کا حل بتاؤں, نہیں میں اس کا حل بتاتا ہوں, سوشل میڈیا سے دور رہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, یہ حل ہے, ہم دور ہی رہتے ہیں, بس دور ہی رہے. اس نے کامنٹس نہ پڑھیں, اس نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ اپنے بارے میں کوئی نیوز اس کو نظر نہیں آتے, آتی نہیں, چھپری ہوگی کہیں پوسٹ ہو رہی ہے, اس کو نہیں آتی نظر. تو یہ سیفٹی کس کی ٹیگ ٹیم حملہ آور ہو رہی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کب تک میں بھیجتا ہوں. کس کی پرچیاں. اب یہ دیکھیں پرچی, تو دیکھیں میں پرچی کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں, پرچی ڈالتے آپ کچھ ہے, نکلتی کچھ اور ہے. یہ بھی ہے نا, یہ بھی بات صحیح, یہ بڑا مسئلہ ہے, عالمی ہے. آپ نے پرچی ڈالی تھی, نکلی کچھ اور, کمیٹی میں ڈالا کرتے ہیں مجھے بچے اٹھاتے ہیں پرچی میں کس کا نام آیا. مجھے بتاؤ آج کل کیا کام ہو رہا ہے, ڈراماز بڑے اچھے اچھے ڈرامے بن رہے ہیں. کر رہی ہوں, اس کے اندر بڑی ایز یوزول مجھے نیگیٹو کیریکٹر زیادہ ملتے ہیں. نادیہ بدقسمتی سے, شروع میں یہ کہا جاتا تھا آپ تھیٹر کی ہیں تو اس میں مارجن ہوتا ہے, لائن زیادہ ہوتی ہیں, آپ اچھا پرفارم کرتی ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا آپ کی آنکھیں بڑی ہیں اس لیے آپ کو نیگیٹو کیریکٹر کرنے چاہیے. پھر وہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی یہ سپورٹنگ کاسٹ ہے, نیگیٹو کیریکٹر ہے تو یہ یہی کرے گی. تو پھر وہ کوئی آپ کے اوپر نہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا, نہ یہ اتنا کسی کے اندر کانفیڈنس ہے. ہمارے یہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں, جیسے احسن تالش ہیں, ان کے ساتھ میں نے پازیٹیو کیریکٹر پلے کیا. اور وجاہت بھائی جو ہے انہوں نے مجھے دیا تھا منت مراد میں, تو اس میں میرا کیریکٹر نیگیٹو لکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کو پازیٹیو کروا دیا تھا. کہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بھائی کا افیئر چل رہا ہے اقرا کے ساتھ, تو اس کا مطلب مینٹلی اس کو ڈسٹربنس ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہارش نہیں دکھاؤں گا کہ وہ چیزیں توڑ رہی ہے, پھینک رہی ہے, کسی پہ حملہ کر رہی ہے, میں ایسے دکھاؤں گا کہ لوگوں کو اس سے سمپتھی ہو جائے. تو میں نے پھر وہ کیا تھا. اچھا مجھے ڈرامے کا نام یاد آ گیا, خمار. مجھے آج بھی مریندہ جی کہی تھی ریکارڈنگ میں, یہ تو انسائکلوپیڈیا, وہ کہیں پھنستے نا, کیا نام تھا, وہ جو اس کا ڈائلاگ تھا, یہ نادیہ کو یاد. اچھا اس میں جو شادی والا سین ہے جس میں بلو کلر کا شرارہ اور فراک پہنی ہوئی ہے, تو وہ میرا فیروز کے ساتھ پتہ نہیں کس کے ساتھ سین تھا, فرائیڈے کا دن تھا, ان لوگوں نے بولا میرے گاڑی آ رہی ہے, جمعے کے فوراً بعد آ رہی. میں جا رہی تھی ٹال لینے کے لیے ٹیرس میں, اور میری وہ جو پتلا والا ہمارے گھر میں ایک پلر نہیں ہوتا بالکل چننا سا جو, اس سے میری انگلی ٹکرائی اور میری ہیئر لائن فریکچر ہو گیا. اور گھر میں کوئی بھی نہیں, میں خود گاڑی چلا کے گئی, میں نے پلاسٹر بنوایا. یہاں تک میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا یار بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے نا, وہ ایونٹ تو نہیں ڈیلے ہوتا میرے پاس. میں شرارہ پہن کے اور نیچے وہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے, بغیر چپل کے میں جا کے
نے پورا شوٹ کروایا. ویسے شوبز میں نا میں بہت دیکھی نا یہ انگلیوں کے فریکچر بہت ہوتے ہیں. میرے تو بہت ہوتے ہیں انگلیوں کے. ابھی بھی تھوڑے انگلیوں کے ہوتے ہیں, 2-3 میرے پیروں کی انگلیوں کے ہوتے ہیں, ہاتھوں کی محفوظ. میرا بالکل آپ کا مطلب سمجھ میرا میں نے کیا کہا, میں نے بہت ہی آئی تھنک کہ بس اس طرح نا ہاتھ واتھ ہلاتے ہوئے ادھر چلے گئے ادھر گئے نا کوئی نہ کوئی فریکچرز. میں تو بہت ٹکراتی ہوں. ٹکراتی ہوں, ٹکرنے لگتی. اس سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ میں ایکٹریس کا نام بھول گئی, ورنہ میں ضرور لیتی. وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے پہلے اور وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں بچے جن کو بولو آپ اندر ہو جاؤ, کہتے ہیں میں کھڑکی کے پاس بیٹھوں گا. تو وہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اتنی اذیت میں ابھی تازہ پلاسٹر باندھ کے لائی ہوں اور میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ دیکھ رہی ہیں آپ دروازہ, وہاں سے گھوم کے آؤ, وہاں سے گھوم کے آؤ. مجھے اتنا غصہ ہے, میں نام بھول گئی ہوں ورنہ میں ضرور نام لیتی. انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی کہ وہاں سے گھوم کے آؤ. کیا بات لگی آپ بھول گئی. ابھی کیسے, ہاں پھر اس کا کیسی لگی تو نہیں, کیا ہوا کیسے. مجھے اتنے منافق لگتے ہیں نا ایسے لوگ. اچھا وہ والے وہ کیسے لوگ ہیں لانگ ٹائم نو سی والے. ہاں وہ بھی ہے نا, بہت زیادہ ہے. اوہ ویئر ور یو یار, تمہیں دیکھا نہیں لانگ ٹائم. اچھا بہت سے لوگ تو آج کل مجھ سے پوچھ رہے, میرا تھوڑا گیپ آیا تھا جو میں نے بہت جگہ بتایا کہ 9-10 منتھس تک میرے پاس آنیسٹلی کوئی کام نہیں تھا. مجھے کسی نے کاسٹ نہیں کیا, کوئی کال نہیں آئی, کچھ پتہ نہیں. تو اس کے بعد جب میں ایک دو لوگوں سے ملی, اور بھائی کیا کر رہی ہو, ارے ہم تو سمجھے تم دن میں 3 شوٹس کر رہی ہوگی, تو آپ پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا کہاں, کدھر؟ تو کہتے نہیں ہمیں لگا تم اتنی اچھی ایکٹریس ہو تو تم گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے. تو میں نے کہا بھائی نہیں کیا کسی نے کاسٹ. میں سچی اصل میں ہر ڈائریکٹر یہ سوچ رہا ہوگا کہ نہیں وہ تو کسی اس کو لیکن اس نے کاسٹ کر دیا ہوگا. آپ کے پاس میرا نمبر ہے جو شروع سے شوبز میں ایک ہی نمبر ہے, آپ مجھے کال کر کے نہیں پوچھ سکتے کہ میں کام کر رہی ہوں یا نہیں. وہ ہمیں اس نے یوں بتایا اور ایک ڈرامے میں تو مجھے ایڈوانس دیا اور پھر اس کے بعد بولا کہ نا وہ یہ ڈرامہ ہو نہیں رہا, جبکہ وہ پورا شوٹ ہو گیا. اس میں کس نے کام کیا مجھے یہ بھی پتا, کیوں کیا یہ بھی پتا. اور پھر اس کے بعد وہاں کے پروڈیوسر مجھے ملے ایک دن اتفاق سے کہیں اور, تو مجھے کہتے کہ وہ ہاں وہ بنے گا ابھی وہ پیسے. میں نے کہا وہ تو میں نے کھا لیے. صحیح ہے نا, کینسل آپ نے کینسل بھی تو نہیں کیا نا, اس کو بتایا بھی نہیں. اور ایڈوانس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بک کیا تو وہاں سے ڈیٹس بھی لی ہوں گی, وقت بھی لیا, تو یہ کس منہ سے مانگتے. پھر میں نے کہا بھائی میں واپس کیوں دوں گی. کہتے ہیں آپ کسی آئے جائیں نا, کسی آپ فلیٹ کا بیانہ دیں, مانگے ذرا واپس. جی تو ہمارے پاس اب 30 سیکنڈز ابھی ہیں اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو تقریری مقابلہ ہوگا. تو مزنا یہ شوبز میں یہ مشکلات کیا ہے نا بھی ٹائم. جی ابھی بس یہی میں نے کہا نا تھوڑا سے. اچھا میں جلدی سے جواب دوں گی. ہاں بالکل, یہ بڑا مزہ آ رہا ہے مزنا سے بات کرتے ہوئے کہ مطلب سوال ایک جواب دو, سوال ایک جواب دو. ایک صحیح ہے غلط, ایک جواب صحیح ہے. تو مطلب اس کے جملے پنچ لائن سے تو ہوسٹنگ اتنی مزے کی کرو. ہاں کوئی کرواتا نہیں ہے, بس تفریح کر تو رہی ہے نا ابھی, اب ایک شو ہے یہی جوہر دکھانے پڑیں گے. لیکن باقی شوبز میں لیکن مشکلات اب شروع ہو گیا نا, میں نے اسی لیے آپ کو بتایا تھا کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا. ایک تقریری مقابلے میں عام بحث نہیں ہوگی, یہ بہت خاص بحث ہوتی ہے جس میں وزن ہونا چاہیے اور فرق نہیں پڑتا کہ آپ چھوٹے بڑے کیا ہیں, آپ کو جو ہے نا بس دلیلیں اسٹرانگ. ورنہ وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں بڑا ہوں, میں جو بھی بول رہا ہوں مجھے سننا پڑتا ہے, لیکن یہاں تو تبھی سنیں گے جب دم ہوگا بات میں. دم ہوگا, آپ نے بالکل ایسے ہی. 56 کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس تھے اور ان میں سے اب مقابلہ کیونکہ آگے بڑھ چکا ہے تو 18 رہ گئے ہیں. 18 کے درمیان ہوگا کوارٹر فائنل اور اس میں سے نکلیں گے 8 اور 8 کے بعد پھر ان کے درمیان ایک سیمی فائنل ہوگا. سیمی فائنل کے بعد 4 میں جو ہے وہ فائنل کا ایک مقابلہ ہوگا اور زبردست ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ ہے جناب آئی ڈی نمبر 3 علینا بطول. کہاں سے ہیں علینا آپ؟ کراچی سے ہی ہیں. آئی ڈی نمبر 21 ذوالقرنین عباسی, کراچی یونیورسٹی. کراچی یونیورسٹی. آئی ڈی نمبر 39 حافظ سدیس نذیر فرام گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج. جی. اور ججز ادریس بھائی ہمارے ساتھ, آپا ہمارے ساتھ اور چیف گیسٹ. مزنا کی تو کیا ہی بات ہے. مزنا ایک تھوڑی سی تقریر کا مطلب ٹرائی کر سکتی ہو کہ ٹاپک دیں تمہیں ابھی اسی وقت ہے, ٹرائی کر سکتی ہو. چلو کوشش. میں موضوع بتاؤں, میں ایکٹریس کو تو فوراً آپ تو ریڈی ہیں, میں آپ کو موضوع بتاؤں. یہ وقت موضوع نہیں ہے اس بات کا, یہ موضوع وقت نہیں ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. موضوع بتاؤں کہ میں اینکر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں یہ بہت اچھا موضوع ہے, بتاؤ ویسے سہیل کے لیے. یہ آف ایئر بتائیے گا, موضوع وقت نہیں ہے اس کا. 2 لائنیں بول دو, کیا موضوع ہے کہ میں اینکر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا. 1 2 3 میں کرکٹر ہوتا. آگے بس تقریری میں کیا تقریر مجھے کرنا ہے, تیاری ہم نے آپ کو کرائی ہے. کون سی تیاری کروائی؟ اچھا خیر چلے چھوڑے باتیں. بس
ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ مجھے پوری کیریکٹر کے بارے میں ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور میرے بینک میں ایڈوانس پیمنٹ کیریکٹر کے حوالے سے دے دی جاتی ہے، لیکن میری جگہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے ہر بار کہ چینل نے منع کر دیا، پروڈیوسر نے منع کر دیا، یو آر ناٹ سوٹیبل فار دا کیریکٹر. تو ایسا ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جناب صدر ساتھ میں بولے صدر علی وقار. صدر علی وقار. کیا بات ہے، یہ سارا حقیقت میں مبنی کانٹینٹ تھا. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مٹیریل لاجک، حقیقت پر سچا تھا یہ. سچا تھا. ادریس بھائی پھر کیا خیال ہے؟ اسٹارٹ کریں. یہ ترتیب تو آپ نے بتا دی نا جی. آج مزاحیہ ہے لیکن آپ چاہیں تو سنجیدہ بھی کر سکتے ہیں، مزاحیہ کر سکتے ہیں. جو آپ کا آج کا کنٹینٹ ہوگا 2.5 منٹ، اس پہ ہم نمبر دیں گے. کوشش ہماری ہے کہ آج ایک کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں کیونکہ یہ ہم شروع کر چکے ہیں کوارٹر فائنل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں. بہت آ گیا. کیا ہو گیا؟ کون بولے گا؟ آپ علینا تیار ہیں؟ آپ ٹائمر لگائیں. کس کی ٹرن تھی؟ جی ٹائمر لگائیں. آپ کی ٹرن لگائیے ٹائمر. آپ نے وقفہ لیا. اسٹارٹ. ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ صدر علی وقار، میں اس سوال کی موبائل ایپ ہوں جہاں کہیں بھی مصیبت اپڈیٹ ہوتی ہے فوراً مجھے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. بھلا ایسی قسمت پہ میں بھروسہ کروں تو کروں کیسے جو قسمت کم بلکہ نیٹ فلکس کی سیریز زیادہ لگتی ہے، جہاں ایک مشکلات کے بعد نیا سیزن ریلیز ہو جاتا ہے. صدر علی وقار، میں اپنا پہلا مقابلہ جیتنے کی خوشی منا ہی رہی تھی کہ مجھے کوارٹر فائنل کے لیے مزاحیہ موضوع دے دیا گیا، اور میں پریشان کہ کیا کروں کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی مزاحیہ تقریر تھی. صدر علی وقار، جب میں پیدا ہوئی تو دنیا میں سونامی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سونامی بھی میری وجہ سے آئی، لیکن میرے رشتہ دار کہتے ہیں بیٹا جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو یہ دنیا ہل گئی تھی، اور پھر کیا، میں بڑی ہوئی، بستہ اٹھایا، کتابیں سنبھالی ہے اور سوچا تعلیم کے میدان میں قدم رکھا جائے. اور جیسے ہی پڑھائی کا شوق ہوا تو یہ کمبخت کورونا آ گیا اور امتحانات ملتوی، کلاسز آن لائن، یونیورسٹیز بند، اور آن لائن کلاسز میں میری دلچسپی بالکل آف لائن ہو جاتی تھی. اور جب بھی سرکاشی پوچھتے تھے کہ بیٹا سب کو سمجھ آ رہا ہے، میں کہتی تھی یس سر، لیکن در حقیقت مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی. خیر وقت گزرا تو میں نے سوچا پڑھائی تو ہو گئی، چلو نوکری کر لیا جائے. تو سی وی بنائی، امیدیں لگائے، انٹرویو دیے، اور جیسے ہی نوکری کے لیے قدم مبارک کو باہر رکھا تو یہ جنگ شروع ہو گئی اور مہنگائی ایسی بڑھی کہ اب تو لگتا ہے تنخواہ نہیں بلکہ صدقہ مل رہا ہو جیسے. خیر صدر علی وقار، پھر سوچا چھوڑو یہ نوکری، چھوڑو ان حالات کو، چلو زندگی کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. اور پھر ان برے حالات کے بعد ایک ہی میرے ذہن میں بات گونجتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شادی کے وقت بارات کا کھانا کھا کر دجال دنیا پر حملہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو رخصتی سے پہلے دجال ہی دنیا ختم نہ کر دے. اور ویسے بھی پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ دجال گدھے پر کیوں آئے گا. صدر علی وقار، میں اپنی یہاں پریشان حال داستان سنا رہی ہوں اور یہاں مسکرا رہے ہیں. صدر علی وقار، یہ کیا بات ہوئی؟ تقریر سنجیدہ اور نتیجہ مزاحیہ، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ شکریہ. 17 سیکنڈ رہ گئے تھے اور ٹھیک ہے نا، اچھے انداز میں بالکل ایسے. ذوالقرنین عباسی تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگائیں. اسٹارٹ. صدر علی وقار کہتے ہیں دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو خوش قسمت ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کی میں نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب والا، خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں صرف واقعات ہوتے ہیں، اور میں جس قبیل سے ہوں ان کی زندگی میں تو واقعات کی پوری سیریز ہی چلتی رہتی ہے. صدر علی وقار، نہ جانے جب بھی میں کچھ اچھا کرنے لگتا ہوں ہمیشہ غلط کیوں ہو جاتا ہے کہ جب میں کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے ڈالتا ہوں بارش آ جاتی ہے. امتحان میں ہمیشہ وہی سوالات آتے ہیں جو یاد کرتے وقت میں نے بڑے اعتماد سے چھوڑ دیے تھے کہ اتنے آسان سوال کون دیتا ہے، یہ تو بالکل نہیں آئیں گے. جناب والا، جب میں بارش میں چھتری لے کر نکلتا ہوں تو فوراً دھوپ آ جاتی ہے، اور جس دن میں چھتری لے کر نہ جاؤں تو آسمان اپنی دشمنی پر اتر آتا ہے. صدر علی وقار، ایسا ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب دسترخوان پہ میں جہاں بھی بیٹھوں پانی کا جگ میرے پاس آ جاتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی پانی دینا، اور بس میں جس دن بڑی مشکل سے کوئی سیٹ مل جائے تو بزرگ انکل آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا بزرگی کے احترام میں ہی سیٹ چھوڑ دو. جناب والا، یہ ایسا ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو پھر درجات پیٹرول کے بڑھنے لگتے ہیں، اور ایسے کسی کنڈیشن میں اگر میں پیٹرول پمپ کی لائن میں لگ جاؤں تو وہی لائن سب سے سست ہو جاتی ہے. صدر علی وقار، میں تو اب بہت تنگ آ چکا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. جناب والا، صرف یہی نہیں، ستم بالائے ستم دیکھیے کہ جب بھی لڑکی والے مجھے دیکھنے آتے ہیں ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہی رونا روتے ہیں کہ ایسا
میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جناب والا کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، سو ہم نے ہار نہیں مانی اور ایک دن ہمت کی، یونیورسٹی میں داخلہ لیا کہ شاید ہمیں محبت مل ہی جائے گی۔ ایک روز محبت ملنے ہی والی تھی کہ میرا دوست علی حسن مجھے کہنے لگا کہ یار وہ جو تمہارے ساتھ لڑکی گھومتی ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا کہ یار وہ میری کزن ہے۔ کہنے لگا خیال کرنا پچھلے سال میری بھی کزن تھی۔ میں نے کہا بس اور کیا، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں جناب والا، میرا دوست گہری سوچوں میں گم تھا۔ میں نے پوچھا کہ خیر تو ہے، کوئی نیا پاکستان بنانے کا سوچ رہے ہو یا پھر کسی رمضان ٹرانسمیشن میں کسی مسکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کسی شریف ڈاکٹر کو پھنسانے کا؟ کہنے لگا کہ یار نہیں، بس میں تو ان سوچوں میں گم ہوں کہ اگر سری لنکا نیوزی لینڈ سے جیت جائے اور ہم سری لنکا سے جیت جائیں تو سیمی فائنل کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ صدر علی وقار میں ایک مقابلے میں شریک ہوا، تقریر بھی بہت اچھی رہی لیکن پوزیشن نہ آئی۔ جب آخر میں ایک جج صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس تم فرسٹ تھے لیکن دوسرے جج صاحب نے ایسے نمبر کاٹے کہ تمہاری پوزیشن نہیں بن سکی۔ صورتحال تب نازک ہوئی جب دوسرے جج صاحب سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے بیٹا میرے پاس تو تمہاری پہلی پوزیشن تھی لیکن دوسرے جج صاحب نے ایسی دشمنی نکالی کہ پوزیشن بھی نہ بن سکی۔ بس میرا وہی سوال میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا لکھا کس نے؟ خود ہی لکھا ہے؟ یہ تو آپ تو اسکرپٹس لکھ سکتے ہو، کامیڈی، اتنے رمضان سیریل لکھو، اتنا اچھا، اتنا انٹیلیجنٹ، وٹی، ہیومرس کانٹینٹ تھا، ویری نائس۔ میں ویسے کانٹینٹ لکھتا بھی ہوں، کہ یو سے ماس کام بھی پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہے کہ یہ بیٹا گفٹ ہوتا ہے، پڑھائی تو سب کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ جو ہیومر ہے نا یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں اتنے مزے کے لکھے، اس میں وٹ ہو، اس میں باقی ہنسی آئے، اور سری لنکا اس سے جیت جائے تو پاکستان کوالیفائی کر جائے گا۔ اور اچھے سیریز کے لیے بھی لکھو، کیا بہت زبردست، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ہمیں رائٹرز کی تو کمی ہے۔ جی حافظ سدیس نصیر، سٹارٹ۔ صدر علی وقار، حال بے حال ہے، جینا محال ہے، پتلی سی آواز میں کسی دوشیزہ کی کال ہے اور فورنزک کروانے پر کھلا یہ راز ہے، منیبہ کے نام پر کسی منیب کی آواز ہے۔ صدر علی وقار، انسان کی زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آتے ہیں جب آسمان کی طرف دیکھ کر دل کہتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ مجھے فارغ بیٹا دیکھ کر گھر آئے مہمان بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ کچھ کرتا ورتا نہیں ہے۔ اب انہیں کیا بتاؤں، جب بھی کچھ کرنے جاؤں تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی تیر سے بھی زیادہ تیز نظر سے بچ نہیں پاتا۔ اب صدر علی وقار کہ لوگوں کی تیر سے بھی زیادہ تیز نظروں سے بچ نہیں پاتا۔ اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں کرکٹ کھیل رہا تھا، تو وہاں محلے میں ایک بزرگ کہ میں اپنے محلے میں ایک اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہاں بزرگ صدر علی وقار ابھی کل ہی کی بات ہے، اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہاں میرا شاٹ جا کر ایک بزرگ انکل کے ہاتھ پر لگتا ہے اور ان کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ بال ان کے گردے پر آ لگی ہے۔ لیکن صدر علی وقار کوئی بات، ابھی 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے تمہارے پاس۔ ہاں فلو بنا، آگے چلو، آگے سے کہیں سے اس کو کنٹینیو کر لو۔ لیکن صدر علی وقار اتنی پریشانی ہے کہ کیا بیان کروں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے شوز اور موزے ترتیب سے رکھتا ہوں تو صبح دیکھتا ہوں تو موزے ایک بھائی نے اور شوز دوسرے بھائی نے پہنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کپڑے دیکھتا ہوں تو بغیر استری کے ہوتے ہیں۔ امی یا بہن سے گزارش کرتا ہوں تو اسی وقت بجلی چلی جاتی ہے۔ شکریہ۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، کمپٹیشنز میں ایسے بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ تقریر بھی آپ نے خود لکھی تھی یا کسی نے لکھ کے دی؟ اچھا، لیکن تم اس طرح کر رہے تھے کہ تم وہ الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خود لکھتے ہیں تو پھر تو ذرا یاد کرنے میں آسانی ہونی چاہیے، بٹ اٹس اوکے۔ چلے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ جی ججز، آئی تھنک وہی بات ہے، فلو ٹوٹ جائے نا، کوئی بات نہیں ہے۔ جی مزنا کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا۔ یہ پرچی آپ نے تھما دی، کس سے زیادہ امپریس ہوئی؟ کس کی تقریر بہت اچھی تھی؟ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ذوالقرنین عباسی۔ کیا وجہ؟ اچھا لکھا ہے، بہت سوچ سمجھ کے لکھا ہے، آج کل کے حالات کے بارے میں لکھا ہے اور مجھے لگا تھوڑا اسٹرانگ ہے سب کچھ جو بھی کچھ انہوں نے کہا۔ جی آپا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سدیش جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے پہلے 2 مقررین کی تقریر سن کے تھوڑا پریشان ہو گئے، اس سے اچھا بول کر گئے تھے۔ اور دوسرے واقعی اگر بیٹا خود لکھو تو پھر وہ جو بیان ہوتا ہے نا آپ کا وہ الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آپ کسی اور کا مواد استعمال کرتے ہو تو پھر وہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال پریشان نہیں ہو۔ ہاں جی، والد صاحب نے علینا فیس ایکسپریشن غضب کے بچے کے بہت اچھا لگا، کیونکہ لڑکیاں جب مزاحیہ تقریر کرتی ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن بہت اعتماد کے ساتھ علینا نے کی۔
اور ذوالقرنین چھتریوں والا، مجھے ان کے جو مواد میں تھا نا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پہ گزری، آپ پہ گزری، اپنے زندگی کے واقعات اور اس کی پھر ورائٹی لی، گھر سے لے کے یونیورسٹی تک، اور چھتریاں لے کے سر شام نکلنے والے، جانتے ہیں کہ موسم میں بدلنے والے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بدلا ہے. لیکن اب پہلا کوارٹر فائنل تھا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تم اچھا تیاری سے آؤ گے، ٹیک آف کیا نا بیٹا، اتنا کوارٹر فائنل میں تو پھر کوئی دیس دو مارجن. مجھے لگا کہ جب یہ بچے جو جن سے فلو خراب ہوا، جب یہ سٹارٹ ہوا، میں نے کہا یہ تو دونوں کی چھٹی کر دے گی. اتنا اچھا تم نے سٹارٹ لیا تھا کہ اس وقت یہ لوگ جو تھے نا سائڈ پہ ہو گئے تھے. بالکل آپ اتنے آگے آپ نے سٹارٹ لیا تھا، تو یو ہیو دا پوٹینشیل. جی ادریس بھائی، اگر وہ جاری رکھتے تو شاید بیٹ کر دیتے ہیں. لیکن پہلے مرحلے سے جیت کر آئے ہیں تو اچھے مقرر ہیں، تبھی تو آئے ہیں نا. بس آج ذرا سا پریشان ہوئے بیٹا، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے ایسا. کبھی کبھار کوئی ٹرانسپورٹیشن، بیماری، موسم، حالات، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید اس طرح کی کوئی وجہ رہی ہو. مقابلہ آج بہت اچھا ہوا اور یہ کوارٹر فائنل تھا، یعنی اب بہت ٹف کمپٹیشن میں، اور موضوعات جو ہم دے رہے ہیں اب وہ نسبتاً تھوڑے مشکل ہیں عام مقررین کے لیے. یہ تو ویسے مشکل نہیں تھا ادریس بھائی، مطلب مشکل اس حساب سے کہ مزاحیہ بچے بولنا نہیں چاہتے. آپ کو میں بتاؤں کہ جتنے سلیکٹ ہوئے نا، ہم نے ان کو ایک طویل فہرست دی کہ 15-16 موضوعات ہے، اس پہ آپ بول لیں گے. تو اکثریت نے کہا کہ ہم نہیں بولیں گے. نہیں اب تو ہر طرح سے ٹیسٹ ہوگا نا، اب اوپر جا رہے ہیں ہم، سیمی فائنل میں بھی ایسے ہر طرح سے کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل. آپ پوچھ ہی کیوں رہے ہیں؟ نہیں، ہم جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹینٹ اچھا ہے. بنیادی ٹارگیٹ ہے کہ اچھا پروگرام ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. جو لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو آپ پہ تو کچھ نہیں ہوتا، جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ دکھا رہے ہیں ہمیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بریک نہ ہے، کہ اتنا زیادہ مشکل نہ ہو. کہ ہاں سیریس سبجیکٹس ہیں نا، اس میں ہم نے نوٹس کیا کہ بچوں کی تقریروں کا سٹائل، ان کے جو ایگزامپلز ایک جیسی، لگتا ہے کوئی ایک ہی جگہ سے تیاری ہو رہی ہے ساری. یہ کتاب ہے اور سب کی تقریریں ایک جیسی. بہت کم کوئی ہوگا 5 سیکنڈ کے لیے کسی نے کوئی یونیک ایگزامپل دے دی، لیکن وہی پھر بعد میں خیر انہوں نے ریئلائز کیا اس بات کو. ہاں نہیں، پھر بعد میں کچھ صحیح ہوئے. ہم نے کہا یہ تو بالکل کنٹینٹ خراب ہو رہا ہے کہ یہ، اور کوئی اسکول وغیرہ میں ہو تو اور بات ہے. پہلے کوارٹر فائنل کا ونر کون ادریس بھائی اناؤنس کریں آپ؟ کوارٹر فائنل کا ونر انہوں نے اپنی تقریر میں در پردہ بین السطور شکوہ بھی کیا تھا کہ ایک جج سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس نمبر اچھے تھے، دوسرے جج نے نمبر خراب دیے تھے. جب دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں نے تو اچھے دیے تھے. لیکن آج تو ایسا نہیں ہوا. نہیں آج تو دونوں نے آج دونوں کے پاس نمبر اچھے تھے. تو آج ہمارے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں جو اگلے مرحلے میں جائیں گے. ذوالقرنین عباسی آگے جا رہے ہیں. پہلا کوارٹر فائنل آپ نے جیت لیا ہے. بالکل صحیح. اور الینا نے بھی لیکن بہت اچھا بولا. یہ جسٹ لٹل بیٹر تھوڑا سا اس میں، لیکن آپ کو بہت اچھا بولا. اسٹائل بہت اچھا. کیا بات ہے. تو اب یہ جناب سکون کو اپنی لائف میں اگر آپ نے لانا ہے، ہیلتھی لائف گزارنی ہے، تو سکون کو انکارپوریٹ کرے. اور پہلے وہاں دیکھیں، وہ دیکھ رہی ہے زیادہ شدت سے، ان کو پہلے آپ. اچھا میں سمنا سے بھی بات کرنی ہے ہماری. سمنا سے بات ہے. یہ ہمارے کنٹیسٹنٹس کو بھی جائے گا ایک گفٹ ہیمپر سکون کی طرف سے. گلوبلی ریکگنائز یہ برانڈ ہے، ان کو دے دیں. وہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے نہیں دے رہے ہیں. نادیہ جی کو دیکھ رہی ہیں، وہ مجھے دیکھ رہی کہ میں دوپٹے میں کچھ الجھ سی گئی. آج مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ ذرا دوپٹہ کچھ پھنس سا گیا، یا میں پھنس گئی ہوں دوپٹے میں، دوپٹہ پھنس گیا کچھ ایسا لگ رہا ہے نا. اچھا ہمارے ساتھ پھر لاہور سے سمنا. جی سمنا، کہاں موجود ہیں آپ اور کیا لاہور میں تیاریاں چل رہی ہیں افطار کی؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر فوڈ کورٹ کے جو شائقین ہیں، شہری ہیں، لاہوریے ہیں، وہ کافی زیادہ شوقین بھی ہے اور افطاری کے لیے وہ انارکلی بازار کا رخ کرتے ہیں. اس وقت میں جس دکان پر موجود ہوں یہاں پر آپ کو لاہور کے بہترین فروٹ چاٹ اور دہی بھلے ملیں گے. میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کیا یہ شہری جو ہیں وہ یہاں پر کریں اور پیکیجنگ میں ان کو یہاں پر جو ہے دہی بھلے اور فروٹ چاٹ مل رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین شبر آپ کو دکھا سکے تو بڑے مزے کا جو ان کا یہ چاٹ ہے، مختلف ورائٹی ہے اس میں پھلوں کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کھا لوں. اگر روزہ نہ ہوتا تو لازمی میں اس میں کچھ لگ نہیں رہا کہ جوس ہے یا کریم ہے، یہ تو لگ رہا ہے فروٹ کٹے ہوئے ہیں. یہ جو باکس ہے وہ افطار کا یہاں سے جو ہے ابھی سب کٹائی کی ہے ابھی آیا دیا اس میں نا،
इसी तरह दही बल्ले भी जो है आपको यहाँ पर जो है वो मिलेंगे, और शहरी जो है वो अपनी बारी का यहाँ पर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बारी आए और यहाँ पर जो है वो अपने जो है यहाँ से दही बल्ले और चाट यहाँ से खरीद कर जाए, क्योंकि इनका जायका जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त भी होता है। और लाहौरिये जो है वो खाबों के शौकीन होते हैं, चूंकि घरों में तो अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, लेकिन लाहौरिये जो है वो बाजारों का रुख करते हैं और देखते हैं कि जो सबसे बेहतरीन अफ्तारी के लिए जो सामान है कहाँ से मिल रहा है वहाँ का रुख करते हैं। चूंकि अनारकली बाजार के ये चाट और दही बल्ले काफी ज्यादा मशहूर है, बहुत समोसे भी। समना तो अनारकली आई हो, इसी बहाने थोड़ा सा आगे जाके लहंगे भी दिखा दो थोड़े से। आगे जाके लेफ्ट साइड पे ना फजल लहंगा हाउस करके काफी ज्यादा ये मेरा कैमरामैन बता तो दिखा दो, खुश हो जाए। कपड़ों की जो है वो शुरू हो जाती है यहाँ से जो है कैजुअल में, हाँ वो कपड़े शुरू हो जाते हैं और फिर आगे चल के लहंगों की जो आपने नादिया बात की वो दुकान शुरू हो जाती है। और रात के वक्त यही अनारकली बाजार यहाँ पर पाँव रखने की नादिया जगह नहीं होती, क्योंकि ईद है और ईद पर जो है लोग मैं पाँव रखूंगी भी नहीं, मैं हाथ रुक करते हैं। मैं पाँव ऐसे आऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, मैं शादी के बाद मेयर फैसल लाहौर गए तो हम लोगों ने अनारकली में समोसे खाए सर्दियों में। क्या यादें आपके, माशाल्लाह। इधर भाई क्या बात कर रहे थे आप? प्लीज भाई के बहुत फोन बज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था जो मिज़ना ने मुझसे पूछा अब एक सवाल कि पब्लिक स्पीकिंग जो ये बच्चे करते हैं इसका फायदा क्या है? हाँ, क्या करेंगे ये? तो मैंने कहा कि ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। हर ड्रामा आर्टिस्ट, हर एंकर, हर होस्ट जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखता तब तक वो कैमरे के सामने नहीं आ सकता। इसी तरह से बच्चे जब जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं इंटरव्यू देंगे, क्या पता इनको कोई बोलने का मौका ही ना दे, इनको नहीं बोलने का मौका नहीं गया तो पर्ची तो है ना, पर्ची तो है, पर्ची तो मौजूद है, हर चीज में काम आएगा। मतलब इवन आगे किसी के सामने बात करनी हो, बेगम के सामने आगे बात करनी हो, नहीं वो तो खैर कितना ही सीख ले नहीं कर पाएंगे आप। कोई लड़ाई आपके बस की बात नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है रोड वगैरह पे, वो उसके हवाले से कोई ट्रेनिंग उसमें तरबियत सब कर लेंगे, ये इस सेगमेंट के बाद कर लेंगे, गुफ्तगू ये वाली हो जाएगा, सब कुछ सब कर लेंगे। तौसीफ भाई हमारे साथ है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पूछना चाहिए जी। तो हमारा बैतबाजी का तैयार है, बैतबाजी का मुकाबला है और ये भी ज़ाहिर है ऐसे मराइल में अब दाखिल हो गया है कि ये 4 टीम्स हैं और 4 टीम्स में एक ने जीतना है, तो बड़ा मुश्किल ये सूरत हाल हो चुकी है। इन सबके लिए तैयारी करके आए हैं हमारे साथ टीम अहमद फराज है, सऊद जमाली और फ़हीम बुज़दार, और टीम जॉन एलिया, अली अब्बास और हसन अहमद। आज तक कभी आपने बताया नहीं कि जीतने वाले को मिलेगा क्या? जीतने वाले को वाइल्ड वेंचर वालों की तरफ से 1 लाख का कुछ वाउचर्स मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ सरप्राइज भी है, ये भी और सरप्राइजेज हैं, बहुत से सरप्राइजेज हैं, आपको बताएंगे अब हम। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अब हम आ गए हैं, हाँ आ गए ना मरहले में। हाँ मिलेगा, इनामात मिलेंगे ऐसा नहीं मिलेंगे। तो तौसीफ भाई फिर शेर से आगाज करिए। नहीं मिज़ना से सुनते भाई, आप बताए ना कुछ शेर। शेर तो नहीं आता, एक रुबाई आती है शायद मैट्रिक में कभी मैंने याद की थी। अच्छा सुना दे फिर, सीरियस सी है थोड़ी सी, सुना दे कोई बात। अच्छा पक्का पक्का याद कर लूं पहले मैं। अच्छा याद चलो याद करो उतनी देर में। तो आसिफ भाई आप आगोश लहद में जबकि सोना होगा, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज़े खाक तकिया ना बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होवेंगे और कब्र का कोना होगा। वाह वाह अमीर अनीस, या इंटेंस, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। जी तौसीफ भाई। जी तौसीफ भाई, अगर ये कहा जाए कि मेरे हमअसरों में कराची में इस वक्त सबसे अच्छा शायर अगर कोई है तो वो दानियाल इस्माइल है, तो ये गलत ना होगी। अच्छा, उनके 2 शेर, शायद इसीलिए मेरे लब पर हंसी भी है, दुनिया में सिर्फ गम ही नहीं है खुशी भी है, चाहूं तो रोक लूं उसे, चाहूं तो जाने दूं, अब मेरे पास वक्त भी है और घड़ी भी है। वाह 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 वाह, अब मेरे पास वक्त भी है और घड़ी भी है। ये सिस्टम ये ठीक है कि जरूरी है कारीगिरिया भी, मगर ये हिज्र के दौरान तो नहीं करेंगे, ज़हीर उसकी रगों को लहू पिलाकर हम जमीन पर कोई एहसान तो नहीं करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कई दुनियाओं को, ऐसा फैलाओ सिमटने के लिए होता है, शाम होती है तो होता है मेरा दिल बेताब, और ये तुझसे लिपटने के लिए होता है। क्या अंदाज में, अंदाज बहुत खूब है, बहुत अंदाज खूब है इनका।
یہ محبت تو ریاضی سے بھی پیچیدہ تھی. مسئلے بڑھتے گئے مسئلہ حل کرتے ہوئے. مجھ کو خدشہ ہے کہ اسی کو ہی گنوا بیٹھوں گا میں اسی شخص کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم سراہو ہمیں. غلام مرتے ہی آئے ہیں رانیوں کے لیے. خدا کا واسطہ اے کہے لگاتی موت. ایک آدھ آنسو ہماری جوانیوں کے لیے. واہ یہ شعروں کے لیے. یوں دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم. واہ بس جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم. ملنے کے اور بچھڑنے کے مابین رہ گئے. دل پر کسی کی یاد کے واوین رہ گئے. ہم اور ہمارے ساتھ یہ باقی کی کائنات. تو چلا گیا تیرے بے چین رہ گئے. یہ مشق سکینہ ہے اس کو زیبا ہے کہ یہ علم کے برابر بلند ہونے لگے. ابو تراب کا بیٹا اگر اشارہ کرے زمین چھوڑ کے محور بلند ہونے لگے. واہ 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 زمین چھوڑ کے محور. یہ جو قیدی خاموش بیٹھا ہے یہ سر جھکائے جو قیدی خاموش بیٹھا ہے کرے خطاب تو ممبر بلند ہونے لگے. کرے خطاب تو ممبر بلند ہونے لگے. یہ تو میں نے اسے سر پہ بٹھایا. وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی. وہ تحفے لے کے کہتی تھی ہمیشہ زنیر اس کی ضرورت تو نہیں تھی. کیا بڑی چالاک تھی بھائی بڑی چالاک تھی. یہ عجب ساتھ رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے. شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ رائے گانی بھی کیا خوب ہے زمین کی طرح. پڑے پڑے ہی میرے دام بڑھتے جاتے ہیں. میں رفتگاں کے لیے رو نہیں رہا لیکن میری دعاؤں میں کچھ نام بڑھتے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے. یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں. ہم ہی بچوں کو اپنے فیصلے کرنے نہیں دیتے. یہ بات آتے ہوئے سوچتا نہیں کوئی کہ سب یہاں سے پریشان جایا کرتے ہیں. کسی کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں اکثر اکیلے پن میں بڑے دھیان جایا کرتے ہیں. نئے کپڑے نئے جوتے نئے برتن خریدے گا. وہ اپنے سارے میڈل بیچ کر راشن خریدے گا. یہی کچھ سوچتی رہتی ہے ایک دہقان کی بیوی. وہ جب بھی شہر جائے گا میرے کنگن خریدے گا. کیا بات. اسے ہونا چاہیے کب کہاں یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. وہ گزار آیا ہے شب کہاں یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. میرے کینوس پہ تو آج تک وہ حسین بھی ہے جوان بھی. گئی اس کی سرخی ہے لب کہاں یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. یہ ڈائیلاگ اتنے پک چکے ہیں کہ ردی والے بھی تھک چکے ہیں. یہ بیسٹ سیلر تیری کہانی میری کہانی نہیں تو کیا ہے. میری رگوں میں یہ گجراں والے کا ٹھیٹھ پانی نہیں تو کیا ہے. اکیلا دنیا سے لڑ رہا ہوں یہ پہلوانی نہیں تو کیا ہے. یعنی یہ بات بھی تمہیں سمجھائی جائے کہ پہلو کی نیند اچھی ہے یا پھر دوا کی نیند. سوچا تھا وقت جاگا تو جاگوں گا تیرے سنگ پر تیرے سنگ آ گئی مجھ کو بلا کی نیند. بلا کی نیند. دشت میں قیس کے ہم دوش نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم غم سے ہم آغوش نہیں رہ سکتے. یار ہم گھر میں اکیلے ہیں کمانے والے. یار ہم عشق میں مدہوش نہیں رہ سکتے. جی ٹائم بھی ختم ہوا. بچہ بڑا تیز ہے تمہارا. بچہ حسن احمد جی نہیں ٹیم جوان ایلیا کے اصل میں آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کچھ بیمار ہیں نا تو اس کی وجہ سے حسن نے جوائن کر لیا. بالکل یہ توصیف بھائی جب تک ٹوٹل کر لیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ لوں آپ لوگوں پوچھیں. آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں. یہ غالب کا تو ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے
آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سریر خامہ کا کیا مطلب ہے؟ سریر خامہ کا مطلب ہے قلم کی آواز، قلم کی سرسراہٹ. خامہ قلم کو کہتے ہیں اور شریر اس کی کیا بات ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نوائے سروش کیا مطلب؟ اچھا اس پہ رزلٹ پہ تو اس کا رزلٹ پہ یہ ایسے جب تک ٹوٹل ہو رہا ہے. نوائے سروش کہتے ہیں فرشتے کی آواز. سروش مینس فرشتہ. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، یعنی یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں نا یہ غیب سے آ رہا ہے. تو یہ جو قلم کے کھس 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 کھسنے کی جو آواز ہے لکھنے کی، یہ دراصل فرشتے کی صدا ہے. جی کیا بات. جی توصیف بھائی. جی باقی ججز کی جو مارکنگ ہے اس حساب سے تو ہمارا مقابلہ تقریباً کم و بیش برابر ہی گیا ہے، سوائے ایک تلفظ کی غلطی کے جو کہ ٹیم جان لیلیاں نے کی، خطاب کو خطاب پڑا. وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی آج ٹیم احمد فراز نے کر دی ہے. اچھا کیا غلطی کر دی؟ وزن کی ایک غلطی پکڑی گئی ہے ان کی. سعود نے جو شعر پڑھا، مجھ کو خدشہ ہے کہ اسی کو ہی گنوا بیٹھوں گا، اسی نہیں آئے گا یا پھر کے نہیں آئے گا. مجھ کو خدشہ ہے کہ اس کو ہی گنوا بیٹھوں گا، تو اس میں کے نہیں آئے گا. آپ نے کے پڑھا نہیں، آپ دیکھیے گا آپ نے کے پڑھا. خدشہ ہے کہ اسی کو یہاں کے تو پھر وہ ایک رکن اضافی ہو گیا جس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو رہا ہے. تو ایک لفظ دے دیں. نہیں میرے خیال سے وزن پر اگر ہے تو وہ غلطی زیادہ بڑی ہے. باقی میرے حساب سے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک لفظ تھوڑا سا 2 منٹ. بالکل کیونکہ بڑا سیریس اچھی ٹیم ہے اور بہت اہم مرحلہ ابھی اہم مرحلہ بالکل ایسے ہی بہت اہم مرحلہ. بچے بھی خوش جائیں، ان کو لگے کہ بھئی بالکل صحیح ہے. بالکل. احمد فراز کی ٹیم جو ہے وہ 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور پروین شاکر 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے پر، اور جان ایلیا چوتھے نمبر پر ہیں. یہ جو جان ایلیا کنٹیسٹ کر رہی ہے ان کے لیے موقع ہو جائے گا. جی جلدی سے کر لیجیے، فیصلہ تو لینا ہے نا. آپ نے بتائیں. کانچ دل جو ٹوٹا ہے اس پہ کیا افسوس. کانچ تھا گھر تھا کانچ ٹوٹ گیا. کانچ تھا گھر تک کانچ کا گھر تک کانچ ٹوٹ گیا. جی بتائیں. لفظ دیجیے. پتھر. پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم کا ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا. چلے موم کا ہوں اس نے مجھے چھو یہاں پر بھی ایک وزن کی غلطی آ گئی. ہاں یہ وزن کی غلطی آ گئی، وزن کی غلطی آ گئی نا. ہم چلتے رہتے ہیں آگے. اور نیا لفظ بتائیں. آگ. نہ جانے آگ ہے یا راگ ہے وہ، نہیں ہوتی ہے کمزرفوں کی جانب. میرے چہرے پہ دنیا بھر کی نظریں، میرا چہرہ تیرے پیروں کی جانب. 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اس پہ کرنا ہے. لفظ ہے دھواں. یہ ہے شبیر کی قدرت کا اجالوں پہ عبور، بجھ گیا ایک دیا اور دھواں. اچھا میرے خیال سے ہم بزر پر آ جاتے ہیں. ہم ایک لفظ دیتے ہیں جو ٹیم پہلے بزر کر رہے ہیں. شعر شروع نہیں کرنا ہے، پہلے بزر جب آئیں گے ہم دیکھیں. جی جلدی سے توصیف بھائی. دروازہ. دروازے کو دستک زندہ رکھتی ہے جیسے دل کو دھک دھک زندہ رکھتی ہے. جیسے ہی چپ ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. انہوں نے لیے. وہ جب یہاں تھا تو ہم دیکھتے نہ تھے اس کو، وہ جا رہا ہے تو ہم کھڑکیاں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے توجہ. تیسرا لفظ غم دوراں. ترکیب. نیکسٹ. شب ہجراں. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے عاقبت سوار چلے. بالکل ہو گیا جی، فیصلہ ہو گیا. جی ٹیم احمد فراز آج کی ونر ہیں، اور ٹیم احمد فراز کے اب ہو گئے ہیں 10 پوائنٹس، لیکن ابھی بھی آپ پوائنٹ ٹیبل پر ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. صاحب بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے. کیسا لگا آپ کو جہاں رمضان کی ٹرانسمیشن میں آگے؟ اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور یہ کمپٹیشن دیکھ کے تو بہت اچھا مقابلہ تھا. ہے نا بخار ہو گیا. بخار مقابلہ تھا. شروعات ہم نے کی تھی جنات سے، اور ابھی ہم دیکھیں ہم بات کریں گے پیارے پیارے بچوں کی. اتنے پیارے بچے آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ دکھاؤ مجھے ذرا ڈیکوریشن ہے. ڈیکوریشن بیوٹیفل. یہ کس نے کلپس لگائے ہیں؟ مائک زیب انکل یہ بتاؤ. ماما نے کلپس لگائے ہیں. اسپیشل لگائے ہیں. ہمارے بھی کلپس کس نے لگائے ہیں؟ یہ چھوٹی ہے یا آپ سے؟ نہیں وہ چھوٹی ہے نا. یہ چھوٹی ہے بھائی.
یہ زینب جہانگیر ہاں ہے. جی بچوں کے سی وی پہ لکھا ہے حسن جہانگیر. حسن جہانگیر یہ حسن جہانگیر ہوا ہوا والے ہے نا. 8 years old. زینب جہانگیر 6 سال کی ہے ماشاءاللہ. 7 سال کی. سوری I'm so sorry. I'm really very sorry. کیونکہ مجھے پتا کیان بہت سیریس ہو جاتا ہے اس مسٹیک پہ اگر ایج غلط بتائیں. تو زینب is 7 years old. اور حفصہ ہے 5 سال کی. حفصہ جہانگیر 1 سال کون کھا رہا ہے؟ 1 سال پیچھے چل رہا ہے کون. آپ دیکھیں بچوں کے لیے بڑی سینسٹیو بات ہوتی ہے کہ جب آپ ان کی عمر سے نا ایک بڑھا دیں 2 سال نو پرابلم. کم نہ کریں. بچے جلدی سے بڑے ہونا چاہتے ہیں. ایسے کرو ذرا ایسے. یہ کہاں نیچے اوپر والے چاکلیٹ کھاتی ہے. لپ اوپر کیسے کرے گی؟ چاکلیٹ یہ شارٹ بنا بیوٹیفل. بیٹا تم کے ساتھ کتنے سال کی ہو؟ 7 سال. کب ٹوٹے؟ 5 سال میں ٹوٹ گئے. کینو کا ایک دانت نہیں ٹوٹ رہا. He's 6.5. I don't know. پتہ نہیں کیا بات. جی اچھا زمزم کہاں پھنس گئی؟ زمزم کہاں پر ہے بھائی آپ؟ زمزم سے بات کریں. زمزم پھنس گئی. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے زمزم؟ جی وعلیکم السلام. زہیب اور نادیہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کہاں پر موجود ہیں؟ ہم تو اسٹوڈیو میں صحیح ہیں. تم کہاں بہن؟ یقین کریں میں تو ادھر آگے پریشان ہو گئی. لالو کھیت میں اس وقت میں مرچی کی چٹنی تو آپ لوگوں نے کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ کو ایک منفرد یہاں پر مرچی والا شربت دکھانے کے لیے لے آئی ہوں. یہاں پر لوگ یقین کریں لڑ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مجھے بھی یہ لوگ مارنے کو آ جائیں گے. یہاں ادرک مرچی 12 مسالے یہاں پر ڈالے جاتے اور یہ میرے سامنے تقریباً کوئی 16واں 17واں پتیلا ہے جو یہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں کس طرح سے یہ مرچی پھینکی جا رہی ہے. لیمو آ گیا. اس کے بعد ابھی یہ ادرک جو ہے یہ ڈالی جائے گی. پودینہ جو ہے اس کے سامنے آئے گا. اب یہ آ گیا شربت. یہ دیکھیے گا یہ لائیو آپ کو بنتا ہوا دکھا رہے ہیں. یہ پورا مجھ پہ بھی گر گیا ہے. اوئے ہوئے یہ شربت لائیو ڈالا جا رہا ہے. رش کیوں لگا ہے؟ کیا آپ کے سامنے دیکھیں مرچی والی شربت چل رہی ہے. کیا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے؟ روزہ دار والوں کو ہاضمہ چاہیے. یار یہ دکھائیے گا حسین کہ کس طرح سے اس کو مکس کیا جا رہا ہے بھائی. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہاں پہ. بہت ہی مزے کا ہوگا. کیا مفید. یہاں تو آپ خالی دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے پیسے لے کے کھڑے ہیں. مجھے تو پہلے یہ شک ہوا کہ یہ فری میں. اچھا یہ بھی دیکھیں یہ ڈرم دیکھیں یہ خالی ہو چکے ہیں سارے. اور یہ چینی بھی تو ڈالی ہوگی اس میں. خالی ہو چکے. ارے بھائی چینی چھوڑے. میں نے چینی یہاں ڈلتے ہوئے نہیں دیکھی. میں نے نمک 12 مسالے میں نے اپنے لیے لیا ہے کیونکہ مجھے اتنا ہو گیا. ہم نہیں ریڈی لگا ہے کیا میں بھی چکھوں گی. ہم اس کو اگر سٹی لے کے آئیں جوس کارنر کھولے دکان دیکھیں یہاں پر نادیہ ڈونٹ یو. اتنا رش لوگ مجھ سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ لائیو یہاں پر نہ دیں ہمیں شربت لینے دیں. 100 روپے کی ایک تھیلی ملتی ہے یہاں پر اور بھرپور. یار یہاں تو آنا پڑے گا زمزم. یہاں یہ شربت تو ٹرائی کرنا پڑے گا. 2-3 لوگ یہاں پر ہاتھا پائی پہ اتر رہا ہے کہ ہمارا نمبر ہے ہمیں شربت چاہیے. اتنا رش یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ مجھے تو ڈر لگنے لگی. ڈرنے کی بات میں دور ہو گئی یہاں پر. لیکن اچھا کہا جاتا ہے کہ افطاری کے فوراً بعد. مجھے سمجھ نہیں آ رہے اس کے انگریڈینٹس. جی مجھے انگریڈینٹس اس کے سمجھ نہیں آ رہے کہ شربت میں مرچی کا کیا کام, ادرک کا کیا کام, لہسن بھی تھا. اچھا کہنا ان کا یہ ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً افطاری کے بعد اگر یہ آپ پیئیں گے نا تو ڈائجیشن جو ہے اس سے اچھا ہوگا, ہاضمہ آپ کا اچھا ہوگا. جیسے دل بھاری ہو جاتا ہے آپ کا افطاری کے بعد, نیند آنے لگتی ہے, سستی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ شربت پیئیں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے, آپ کا دل بھاری نہیں ہوگا, آپ کو ڈکار نہیں آئیں گے. یعنی آپ کا ڈائجیشن جو سسٹم ہے پروسیس ہے وہ اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے, بہت اچھے. شربت ہم ضرور ٹرائی کریں گے. زمزم بہت شکریہ آپ کا. اللہ کرے ضرورت نہ پڑے. میرج کا شربت ہے یہ, بہترین ہے. مطلب جو آپ نے سمٹمز بتائے جن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ کرے وہ آئی نا. لیکن اگر لیمن بھی ہے اس میں, ادرک بھی ہے اور اس میں کالا نمک بھی ہوگا. اچھا شربت ہے, مزے کا لگ رہا ہے. جی تو بچوں سے ذرا بات کر لیں. زمزم. ہاں زمزم کی باتیں. ہاں بھائی اچھا بچوں پہ واپس آتے ہیں. اچھا مجھے بتا حفصہ وہ ہے. حفصہ تم نعت سناؤ گی, دعا سناؤ گی, کیا سناؤ گی؟ پوئم. چلو بتاؤ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا؟
پیارا منہ بنایا ہے اس نے اتنا پیارا منہ بنایا کہ مطلب روزہ رکھا ہے, افسوس ہے یعنی اس کو کہ روزہ نہیں رکھا. اچھا, اور زینب آپ نے روزہ رکھا؟ آج روزہ ہے. ماشاءاللہ, ویری نائس. آپ کیا سناؤ گے؟ نعت سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آپ کو باتیں سنا دو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ما فی السماوات ما فی من یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آمین. آمین. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور حسن جہانگیر بھی تو ہے نا, اتنی پیاری انہوں نے واچ پہنی کہ ماما کی واچ پہن کے آئے ہو. یہ دیکھیں. نہیں, اس کی اپنی ہے. اچھا, یہ فیشن چل رہا ہے بوائز کا, یہ فیشن ہے. کیا بات ہے. حسن کیا سناؤ گے؟ نعت سناؤ. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر کا وقت تھا معصوم مکلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبری لوٹ رے بینتے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر دو صدا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہاں, یہ فیوریٹ نعت ہے بالکل ایسی.